اسلام آباد ہائی وے پر قائم سواں گارڈن سوسائٹی ماضی میں کرپشن اور مافیاز کی لوٹ مار کا گڑھ کہلاتی تھی۔ الیاس خان کی قیادت میں مینیجنگ کمیٹی نے انتہائی مشکل اور اہم فیصلے کیے جس نے صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ خبرنامہ ٹی وی کو دیے گئے تہلکہ خیز انٹرویو میں سوسائٹی کے صدر الیاس خان نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات اور ہمارے سخت سوالوں کے جواب دیے۔ کرپشن کس نے کی؟ لوٹ مار میں کون ملوث رہا؟ کس نے سواں گارڈن کی ساکھ کو بچایا؟ سوسائٹی اور صدر سوسائٹی پر مقدمات کیوں قائم کیے گئے؟ موجودہ کمیٹی نے گمبھیر مسائل کا کس طرح مقابلہ کیا؟ صدر الیاس خان اور مینیجنگ کمیٹی کے ارکان نے خبرنامہ ٹی وی کو سب کچھ بتا دیا۔ انٹرویو کا آخری حصہ میں صدر الیاس خان نے الاٹیز کے لیے اہم ترین اعلان کیا: رپورٹ کو آخر تک دیکھیں اور اپنے ہر سوال کا جواب پائیں۔ میں ہوں عبید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ نامی گرامی وتھ خبرنامہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں سویلین امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی سواں گارڈن کے صدر جناب الیاس خان صاحب۔ الیاس خان صاحب کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، یہ سٹی UC 12 سے ناظم بھی رہے ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹ اینٹی کرپشن تحصیل کونسل کے یہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور واسا کے ممبر بھی رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے آج کچھ سوالات کرتے ہیں، اور یہ سوالات ہم نے یہاں کے مکینوں سے ہی حاصل کیے ہیں جن کے جوابات ہم جناب الیاس خان صاحب سے لیں گے۔ اور جناب السلام علیکم جی الیاس خان صاحب، 2018 میں آپ نے چارج سنبھالا تو سوسائٹی کی مالی حالت اور دیگر معاملات ابتر تھے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ عبید صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا اور ساجد صاحب کا بھی مشکور ہوں، خبرنامہ ٹی وی کا، کہ آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا اور اس حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک ہماری سوسائٹی کے چارج سنبھالنے کا تعلق ہے، ہم نے جس وقت سوسائٹی کا چارج سنبھالا تو سوسائٹی مقروض تھی، اور بالخصوص یہ کہ سوسائٹی کی 4 ماہ کی تنخواہیں و دیگر اخراجات، آپ کے بجلی کے، موٹروں کے، ٹربائنوں کے بل، یہ سارے کیلکولیٹ کریں، گاربیج، سیکیورٹی والے، یہ ملا کے کروڑوں روپے کے ڈیوز تھے جو سوسائٹی کے ذمے تھے۔ ہم نے اس مشکل میں چارج لیا کہ ہمارے پاس ہمارا اکاؤنٹ 0 تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے چارج لینے کے بعد میں اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد اور ممبران کا مشکور ہوں جو اس سوسائٹی کے ہیں، اور میرے ایگزیکٹو ممبر جس میں ہمارے سیکٹری امن شاہ سائی صاحب بھی، نائب صدر صاحب اپنے نواب خان صاحب، اور خالد جمیل صاحب ہیں، فائنانس سیکٹری ہیں، ہمارے ایگزیکٹو ممبران ہیں، ان تمام کی ہماری اجتماعی کوشش سے ہم نے فنڈ کی کلیکشن جو ہے وہ پبلکلی کی، کہ کسی نے اس میں 30 لاکھ دیے، کسی نے 5 لاکھ دیے، 10 لیے، اس سے ہماری سوسائٹی نے اپنا کام شروع کیا۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری سوسائٹی نہ صرف اس وقت انڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس وقت ہم سرپلس صورتحال میں جا رہے ہیں کہ سوسائٹی پہ کوئی لون نہیں، کوئی قرضہ نہیں، بلکہ ڈیولپمنٹ کے بھی ہم نے ڈھیر سارے کام کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے منشور پر عمل نہیں کیا، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہاں بالخصوص یہ بات جو ہے کہ منشور پہ 100% عمل ہونا، وہ تو میرے خیال کسی بھی حکومت میں بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن جو ہم نے اپنے منشور کے مین ٹارگٹ تھے ہمارے، اس میں ہماری سب سے پہلا ہمارا جو منشور کا، آج بھی اگر لوگوں کے پاس میرا منشور پڑا ہوگا، ممبران کے پاس، ہمارا تھا کرپشن ختم کرنا۔ پہلے نمبر پہ کرپشن، دوسرے نمبر پر ہمارا جو مفاد عامہ پہ اہم چیزیں تھیں، جس میں سب سے جو برننگ ایشو تھا ہمارا وہ تھا قبرستان، اور اس کے بعد پارکوں پہ جو قبضے ہوئے تھے، مسجدوں پہ قبضے تھے، اس کے علاوہ ہماری جو دیگر جو ٹریٹمنٹ پلانٹ یا دیگر چیزیں تھیں وہ بھی ساری کی ساری
یہ کہہ لیں کہ کچھ کمرشل پلاٹوں اور کچھ رہائشی پلاٹوں کی نظر ہو چکے تھے، اور یہ سابقہ ایم سیز جو ہیں یا جو بھی لوگ جہاں ایز اے کسٹوڈین ایچ او ڈی رہے، صدر سیکٹری یا جو بھی، ان کے دور میں ہر ایک نے اپنے حصے کے مطابق اس میں کرپشن میں حصہ ڈالا، اور ہماری یہ چیزیں یہ کہہ لیں کہ جو اصل پبلک کا ایسٹ تھی وہ کمرشل اور رہائشی پلاٹوں میں کنورٹ ہو چکی تھی۔ سو ہم نے اپنے منشور کا پہلا ٹارگٹ کرپشن، اس پر سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے این ڈی سی متعارف کرایا اور تصویر کے ذریعے ٹرانسفر کو لازمی قرار دیا، جس میں میں سمجھتا ہوں یہ سی ڈی آر اتھارٹیز میں یہ رواج نہیں، قانون رائج ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو یہ جہاں تک تعلق ہے منشور کا پہلا پورشن کرپشن کو ہم نے اپنے حوالے سے جو ہم بیٹھے تو ہم نے یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اپنے دور میں 1 فٹ جگہ بھی ہم نے کریٹ کی یا الاٹمنٹ کی یا بائیفرکیٹ کی کہ ایک کنال کے ٹکڑے بنا کے بیچنا شروع کر دیے، یا کسی موڑ پر ہم نے پلازا کمرشل یا رہائشی پلاٹ بنایا ہو، یا ہم نے رہائشی ٹو کمرشل کیا ہو۔ سو ہم نے اپنے منشور کا سب سے جو بڑا پورشن کرپشن تھا، مفاد عامہ کو واپس لینا تھا، اس میں ہم نے مسجدوں کی جگہیں واپس لیں، پارکوں کی جگہیں واپس لیں، قبرستان کی جگہ واپس لی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو قبرستان سے ملحقہ جگہ زمین جو راؤنڈ اباؤٹ ہمارے 28 سے 31 کنال تھی، جس پہ سی ڈی اے نے ہمارے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کیا یا ہمارے مخالفین نے کیا، ہم پہ مقدمات کیے، پرچے کرانے کی ہر صورت کوشش کی، لیکن ہم نے وہ جگہ بھی واپس لی، اور یہ اربوں روپے کی جگہ تھی۔ سو اس کے بعد حد الوسع کوشش رہی کہ جناب لوگوں کی کہ جی جو ہمارے مافیا ہیں دیگر لوگوں کی کہ جی اس جگہ پہ پلاٹ یا کمرشل بنا دیے جائیں، سو ہم نے ویسا بھی نہیں ہونے دیا۔ تو باقی جو منشور کا ہمارے باقی ٹارگٹ تھے، فار ایگزامپل ہمارا پانی سے متعلق تھا، یا یوٹیلیٹی سروسز ہیں، میونسپل سروسز ہیں، اس میں ہم نے 110% پروگریس لی ہے آبادی بڑھ جانے کے باوجود۔ سو کچھ چیزیں ہماری رہ گئیں، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں تھا کہ جی ہم اپنے سوسائٹی کا پانی کے مسئلے کو بنیادی طور پہ حل کرنے کے لیے ویل ہیڈ بنائیں گے، خواہ بی او ٹی کی بنیاد پہ بنائیں، سو جیسے بھی کریں، اس میں ہم نہیں کامیاب ہو سکے، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا خرچ تھا اور سوسائٹی کی اتنی آمدنی نہیں تھی سو ہم کور کر سکیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے اپنے منشور کو جو ہمارے منشور میں تھا، آج بھی لوگ اٹھا کے دیکھ لیں تو اسے ہم نے یہ کہہ لیں کہ 80-90% تک کے کور کیا۔ 2004 میں منظور شدہ ایل او پی کے مطابق 2401 پلاٹ تھے جن کا این او سی جاری ہوا، اب کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے جی کہ یہ چیز بہت گھمبیر ہے، نہ صرف میری سوسائٹی کے لیے بلکہ اسلام آباد کی تمام سوسائٹیز، بلکہ میں تو جہاں تک کہوں گا کہ پورے پاکستان کے لیے، اس لیے کہ یہ غبارہ کہیں نہ کہیں پھٹے گا، کرپشن کا غبارہ نہ۔ یہ 2401 پلاٹ پہ ایل او پی منظور ہونے کے بعد این او سی جاری ہوا، اور اس میں راؤنڈ اباؤٹ 200 سے 250 پلاٹ یا ہارڈلی آپ کہہ لیں کہ جی 300 پلاٹ کمرشل تھے۔ جو آج ہمارے پلاٹ جو ہیں وہ اگر ہم فلیٹ پلس جو رہائشی پلاٹ پلس کمرشل ان سب کو اکٹھا کریں تو یہ ہماری 9000 راؤنڈ اباؤٹ ممبرشپ بن رہی ہے، اور یہ ایک انتہا ہے کہ آپ کی تمام یوٹیلیٹیز جو ہے وہ 2401 پلاٹ پر بنی، اور اس وقت ہمارا فقدان کی یہ صورتحال ہے کہ ہم 3 گنا پر ہیں، تو لازم بات ہے ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ناکافی ہو چکا ہے، اس لحاظ سے کہ گیس اسے آپ دیکھ لیں تو وہ ہمارے جن پلاٹوں پہ ڈیزائن تھی اس سے آج 3 گنا ہے۔ اسی طرح آپ بجلی کے ایشو پہ آ جائیں، اسی طرح آپ سیوریج پر آ جائیں، آپ کسی بھی میونسپل سروسز پہ آ جائیں، وہ اس وقت ہمیں 3 گنا چاہیے۔ اور جو مشکلات اس وقت سوسائٹی کو درپیش ہے کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفارمر کا اڑنا، اس کی وجہ میجر یہی ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ کوئی ہمارا لوڈ بڑا ہے کہ جن لوگوں نے 5 کلو واٹ پاس کیا بجلی پنکھے اور لائٹوں کے لیے، وہ آج ایئر کنڈیشن چلا رہے ہیں، وہ بھی ایک شارٹ فال ہے۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کا 3 گنا بڑھ جانا، ممبران کا بڑھ جانا، اور وہ بھی ایل او پی سے ہٹ کے بڑھ جانا، یہ لمحہ فکریہ ہے جو آنے والے وقت میں بھی ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہے۔ فی الحال سوسائٹی میں کتنے کمرشل گھر اور پلاٹ ہیں؟
اس وقت سوسائٹی کی جو سردست صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ فلیٹوں کو بھی بیچ بیچ میں کنسیڈر کریں، کمرشل کو بھی کریں، اور جو نئے غیر قانونی کمرشل، جسے میں غیر قانونی نہیں کہہ رہا، اسے ہائی کورٹ کی 5 متفقہ ریٹس جو ہیں، ان کا کلب فیصلہ جو ہے، اس میں جو قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللیگل ہے، وہ ہماری تعداد راؤنڈ اباؤٹ 9000 بن رہی ہے۔ 9000 کے قریب گھر اور پلازے موجود ہیں، آپ بتائیے کہ ان کا قانونی سٹیٹس کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جی، کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2401 پلاٹ کی جگہ پر اگر 9000 کی آبادی بن چکی ہے، تو اس میں سب سے بڑا جو فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کسٹوڈین آیا، جو بھی صدر سیکٹری آیا، میں کہہ رہا ہوں جو بھی آیا، ایڈمنسٹریٹر کو بھی لے لیں، انہوں نے اپنے حصے کے مطابق عجیب و غریب صورتحال اختیار کی، اور وہ یہ کہ مفاد عامہ کی 412-13 یا راؤنڈ اباؤٹ 450 کنال زمین جو تھی، جس میں پارکس تھے، جس میں آپ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے، مساجد تھیں، اسکول تھے، کالج تھے، یا قبرستان کی جگہ تھی، آج ہماری مفاد عامہ جو ہے وہ تقریباً 50% سے بھی زیادہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اب یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مفاد عامہ کی جگہ کو اس انداز سے لوٹا کہ انہوں نے جو باحق CDA ہو چکی تھی، لیکن کچھ میں سمجھتا ہوں ان کا بھی فرق تھا، اور کچھ جو بھی حالات واقعات بنے اس میں آج انہی مفاد عامہ کی زمینوں پر اس وقت ہمارے یہ کمرشل پلازے اور جو یہ آبادی یا جو یہ ممبرشپ بڑھی ہے اس پر بھی ہے، جو ہمارے غیر ممکن روڈز تھے، گلیاں تھیں، انہیں بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور اس سے ہٹ کے پلاٹ کے ممبر کے پلاٹ کے سائز کو ڈاؤن سائز کر کے اس میں بھی پلاٹ بڑھائے گئے، جو غیر قانونی اور مزید جو کام کیے گئے کہ اگر آپ کی 1 کنال کیٹیگری کی لائن تھی، اس میں ہر پلاٹ سے 5-7 فٹ کاٹ کے اسے ایک چھوٹا پلاٹ بنا دیا گیا، جو بالکل ہی اللیگل ہے، جس سے کورٹ نے کلیئر کٹ غیر قانونی قرار دیا ہے۔ سوسائٹی کا موجودہ سٹرکچر 7500 اضافی رہائشیوں کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہے کیا؟ بالکل نہیں جی، موجودہ ٹائم صورتحال یہ ہے کہ آج ایز اے کسٹوڈین میرے لیے مشکلات کا اور میری MC کے لیے مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ اگر آپ گیس کی طرف آئیں تو گیس کا پریشر سردیوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اگر 2401 تک رہتا تو بہت کافی سفیشینٹ تھا، لیکن آج ہمارا پریشر جو ہے سردی آنے کے ساتھ ہمارا یہ کہہ لیں کہ ہونا تو اسے 8 سے 7 PSI چاہیے، لیکن وہ ہمارے ٹیل پوائنٹ پہ جو پلاٹ یا گھر بنے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ہو چکی ہے، آبادی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر محدود نقشے کے مطابق جو منظور شدہ تھا اس کے مطابق ہوتی تو نہ گیس شارٹ ہوتی، نہ آج یہ ٹرانسفارمر اڑ رہے ہوتے، اس لیے کہ ٹرانسفارمر اوور لوڈ جا رہے ہیں، پانی کا انفراسٹرکچر زمین میں انہی پلاٹوں کے حساب سے، لیکن آبادی اتنی بڑھ چکی ہے۔ اب اسی طرح آپ باقی ایشوز کو بھی اگر اٹھائیں اجتماعی طور پہ کہ جی یہ ان لوگوں کے لیے بیچارے جنہوں نے آخری کنزیومر تھا، جس نے سوسائٹی پہ بھروسہ کرتے ہوئے پلاٹ خریدا، گھر بنایا، تو جرم تو ان لوگوں نے کیا ہے کہ جنہوں نے یہ پلاٹ غیر قانونی الاٹ کیے یا دوسرے نمبر پر کریٹ کیے، ان کا جرم بنتا ہے۔ اور آخری کنزیومر آج ہمارا نہ صرف میونسپل سروسز سے محروم ہے بلکہ اپنی ملکیت سے بھی وہ محروم ہو رہا ہے، اس لیے کہ عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ LOP کے منظور شدہ جو ہمارے نقشے میں منظور شدہ پلاٹس ہیں یا کمرشل ہیں، ان سے ہٹ کے انہیں وہ غیر قانونی قرار دے۔ یہ ایک بہت لمحہ فکری ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ حکومت کوئی ریگولیشن کا کوئی ایسا قانون دے کہ جس میں ان جو آخری جو غریب لوگ یا جنہوں نے مشکلات سے پلاٹ یا جگہیں خریدی ہیں انہیں کہیں کمپنسیٹ کیا جا سکے۔ جن ذمہ دار نے بما سابق صدر، سیکٹری، ایڈمنسٹریٹر مفاد عامہ کی جگہ پر پلاٹ بنا کر دیے، آپ نے ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا۔ دیکھیں جی، یہ ایک بہت ہی ڈینجرس کام تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہر پچھلی MCوں کا ایک قانونی رواج رہا ہے کہ جی انہوں نے پچھلے پہ پردہ ڈالا ہے، چونکہ وہ ایک دوسرے کی ایکسٹینشن تھی۔ لیکن ہم نے اپنے دور میں جن لوگوں نے کرپشن کی، اور وہ کرپشن کیا تھی؟ وہ کرپشن یہ تھی کہ ایک صدر نے نقشے سے ہٹ کے ایک پلاٹ الاٹ کیا
اور وہ غیر قانونی پلاٹ تھا. مفاد عامہ پہ کبھی پلاٹ الاٹ نہیں ہو سکتا ہے. مفاد عامہ غیر ممکن روڈ اگر ہے تو وہ روڈ ہی رہے گی, غیر ممکن مسجد ہے تو مسجد رہے گی, یا اینی ادر قبرستان ہے یا آپ کا جو بھی مفاد عامہ کی چیزیں ہیں. تو ان لوگوں نے سابق صدر سیکرٹری جو بھی یہاں رہے, انہوں نے دل کھول کر لوٹا. اور سب سے بڑی بات جو کی کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وزیر اعظم پاکستان یا اپنے اداروں یا عدلیہ سے میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے یہ پلاٹ الاٹ کیا اور ان غریب یا پریشان لوگوں کو آج اس حد تک محرومی کا شکار کر دیا ہے کہ عدالتیں انہیں غیر قانونی قرار دے دی ہیں, تو پہلے تو سب سے بڑی بات یہ بنتی ہے کہ جن کے سائن یا جن کے دستخط سے وہ پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں ان پہ 50A کی کارروائی کی جائے, ان کی جائیدادیں اٹیچ کی جائیں اور ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے. آپ کے مخالفین انصر محمود گوندل اور دیگر کہتے ہیں کہ قبرستان غلط جگہ پر ہے. آپ کے خلاف ڈھیروں مقدمات درج ہوئے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک اس سوسائٹی میں مفاد عامہ کی زمینوں پر قبضے کر کے کمرشل پلازے بنا دیے گئے, رہائشی پلاٹ بنا دیے گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا موقف اتنا دل سے میں اسے نفرت کرتا ہوں کہ جی جہاں تک تعلق ہے اس وقت سما گارڈن کے جو ممبران یا رہائشی ہیں وہ 110% ووٹ دیں گے اس حق پر میرے ساتھ ہیں کہ اس لیے کہ ہم نے قبرستان کی زمین پر ہی قبرستان بنایا. لیکن وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قبرستان کی زمین پر نہیں ہے کہ ان کی ایک سابقہ MC جو تھی یا ان کے سابقہ پارٹنر جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک ڈیل ہوئی, اور وہ ڈیل یہ تھی کہ انہوں نے خود قبرستان کی جگہ کو کورٹ میں کھڑے ہو کے یا بیان حلفی کے ذریعے ان 43 کمرشل پلاٹ کے عوض اور 8 رہائشی پلاٹ کے عوض ایک اسٹیٹمنٹ ان کی لگی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے خود وہ انہیں بانڈڈ کرنے کے لیے کہا. اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جگہ جہاں میں نے قبرستان بنایا ہے وہ قبرستان کی جگہ نہیں ہے, وہ بھی قبرستان کا ایک پورشن کونا ہے. لیکن میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اسی سلسلے میں میرے پہ جو مقدمات کیے ہیں, انہوں نے تو میرے الیکشن سے میں ون کیا ہم نے اور ہم نے چارج لیا, تو اس کے بعد ہمیں تحفے میں یہ چیزیں ملی ہیں, مقدمات, FIRs, لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو قبرستان بنایا وہ ایگزیکٹ LOP کے مطابق جگہ پر ہے, اور اس پہ کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں مفاد عامہ پہ کمرشل پلازے بن گئے تو میں نے تو قبرستان بنایا. سب سے پہلی قبر میں نے اپنی والدہ کی وہاں کی, اس سے پہلے تو وہاں کو جب میں نے قبرستان لیا لڑائی جھگڑوں کے بعد جو کچھ بھی ہم نے اس کا افتتاح کیا, MNA صاحب آئے, ضلع انتظامیہ آئی, تو اس کے بعد بھی کوئی قبرستان میں دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کو دفنا کے لڑائی جھگڑوں کی اسلحے کی نیچے سارا دن جھگڑا رہا, میں نے اپنی والدہ کی قبر بنائی. اگر میرے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو میں شاید اپنی والدہ کو وہاں نہ دفناتا. سو وہ جگہ 100% قبرستان کی ہے, اور یہ مبالغہ آرائی ہے کہ انہوں نے غلط جگہ پہ قبرستان بنایا. ہم نے بالکل ایکوریٹ جگہ پہ بنایا, اور میں نے اپنے ماضی کے ہر انٹرویو میں کہا تھا کہ جی مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جو قبرستان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں یہی لوگ اپنے پیاروں کو وہاں دفن کریں گے, اور آج ایسا ہی ہوا. جن لوگوں نے مقدمات میرے خلاف کیے وہ انہوں نے بھی اپنے عزیزوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے پیاروں کو وہاں دفن کیا. قبرستان اور ملحقہ اراضی پر گہری کھائیاں تھیں. CDA کی مخالفت کے باوجود آپ اور MC نے دریا کا رخ موڑ کر 31 کنال اراضی حاصل کی. اس کی جگہ پر کیا بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ سوسائٹی بنے راؤنڈ اباؤٹ اب تو 31 سال ہو چکے ہیں. جب ہم نے چارج لیا اس وقت 31, 32, 33 سال ہو چکے ہیں, لیکن اس وقت آج سے 3 سال پہلے 30 سال تو ہو ہی چکے تھے. اب 30 سال میں ہماری جتنی بھی MCs آئیں, ہر MC سے پبلک کا, ہمارے ممبران کا مطالبہ تھا کہ جی قبرستان. قبرستان بھی موجود تھا, لیکن کسی بھی MC نے قبرستان کے لیے کوشش نہیں کی, بلکہ ہماری پریویس MC نے تو وہاں قبرستان کی جگہ پہ ایک ہمارے یہاں صاحب کو 5 کنال زمین, وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کیا ہے کہ جی میری زمین تھی, اس جگہ پہ LOP سے ہٹ کے انہوں نے وہ جگہ دے دی.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبرستان کی جو جگہ تھی وہ آلریڈی 30 سال پہلے بھی موجود تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہاں اس کے اوپر کچھ پانی چل رہا، دریا برد ہوئی ہوئی تھی، 40 سے 50 فٹ گہری کھائیاں تھیں، اور قبرستان سے ملحقہ ساتھ زمین جو ہے کچھ وہ کسی اور کے قبضے میں تھی، اور جو خالی زمین پڑی تھی وہ ہم نے لی، اور ہم نے پھر جو 40 سے 50 فٹ 60 فٹ 70 فٹ گہری کھائیاں تھیں انہیں اپنے طور پہ، میں سمجھتا ہوں آج بھی میں مطمئن ہوں کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے نہیں لی. سی ڈی اے کے اس پہ تحفظات تھے، سی ڈی اے کے ساتھ رپھڑ ڈالے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال کے، اور میری ایم سی کے لوگوں نے میرا پورا ساتھ دیا، ممبران نے ساتھ دیا، تو ہم نے وہ جو 28 سے 31 کنال زمین حاصل کی، اور پھر اسے حاصل کرنے کے بعد ہم نے قبرستان، میڈیکل ہیلتھ سینٹر اور کالج کے لیے وہ وقف کی. وہ میں نے اپنے لیے یا اپنے پلازوں کے لیے نہیں بنائی. تو ان چیزوں پہ شکوے شکایت کرنا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پبلک بہت کچھ جانتی ہے، ممبران کو بہت کچھ پتہ ہے. کیا 31 کنال اراضی کو کمرشل نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں جی، کیا تو یادگار پاکستان کو بھی کمرشل کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ کا ایسڈ ہوتی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری لوکیلٹی میں 11 سوسائٹیوں میں صرف ایک کورنگ میں ایک چھوٹا سا ہمارا انٹرمیڈیٹ اسکول کو کالج کا درجہ چھوٹا سا ملا پڑا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے جو کالج کی اوریجنل جگہ تھی ایل او پی میں، وہاں اگر کالج نہیں ہو سکا، قبضے ہوئے یا الٹے سیدھے معاملات بنے، تو ہم نے اپنے طور پہ لڑکیوں کا کالج، میڈیکل ہیلتھ سینٹر اس لیے بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس یہاں الخدمت والوں نے بڑا اچھا ہاسپٹل سی بی آر میں ہے، جس میں جو شعبے ہیں ہم نے ان سے ہٹ کے کارڈیالوجی اور گائنی کا اور او پی ڈی کے لیے جو جگہ ہم نے دی ہے یا ہے، جس کے بلکہ میں کہوں گا کہ شیخ رشید صاحب نے پچھلے دنوں اس جگہ پہ کالج کا افتتاح بھی کیا. سو ہماری نظر میں جو بات ہے کمرشل کی نسبت میں اس سے 1000 درجے اہمیت دیتا ہوں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ جگہ بالکل لبے سڑک ہے، لیکن کبھی بھی آپ کے کالج یا میڈیکل ہیلتھ سینٹر یا کوئی گھنی آبادیوں یا رہائشیوں کے اندر نہیں ہوتے، وہ مین روڈوں پر ہی ہوتے ہیں. سو میں آج بھی اس بات پر یکسوئی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جو ہمارے پریویس لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ کمرشل ہونا چاہیے، کمرشل آلریڈی سی ڈی اے کے بائی لاز اور قانون کے مطابق ہمارا آگے ہی 5 سے پتہ نہیں 3 گنا زیادہ % بڑھ چکا ہے. اب ہم اگر اسے بھی کمرشل بنا دیں تو سی ڈی اے کبھی بھی ہمارا ایز پر بلڈ کمپلیشن پلان پاس نہیں کرے گی. سو میرے مخالفین یا میرے کئی بھائی قریبی جو میرے ساتھ الیکشن میں پچھلے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیاس خان غلطی کر رہا ہے، اسے کمرشل بنانا چاہیے. تو کمرشل تو ہم نے پہلے بھی بہت بنا لیا. سو میں سمجھتا ہوں نہ یہ قانون کے مطابق فٹ ہے اور نہ ہی ہماری مفاد عامہ کے حوالے سے میں ایسے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کالج بھی ہونا چاہیے، قبرستان بھی ہونا چاہیے. زون 5 کی 11 سوسائٹیوں میں اتنا بڑا پارک، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں جی، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے لوگوں کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں نے یہ جو ہم نے پارک بنایا ہے، یہ بیسیکلی عمران خان کا ویژن تھا، گرین کلین پاکستان. اس میں ہم نے یہ پارک اپروو کرایا ہے، اور اس پارک کا ابھی آدھا حصہ بنا ہے. آدھا حصہ بھی میرے خیال میں 1.5 سے 2 لاکھ اسکوائر فٹ پہ، جس میں فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، پارک بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے قبرستان کی جگہ جو گہرے کھڈے تھے، کھائیاں تھیں، تو ہم نے عوام الناس سے ایک ریکویسٹ کی اور ان کی ضرورت تھی. سو ہم نے وہ فنڈ ہمارے پاس آیا، راؤنڈ اباؤٹ 45 لاکھ تھا، 40 لاکھ تھا، جو بھی تھا. ہم نے بہت سستے ریٹوں پہ اسے اخبار میں کوٹیشن دے کے ایک ٹینڈر لیا، اور اس پہ ہم نے جو پارک کی منظوری لی. پارک کی منظوری میں بھی ایک بہت بڑی ہرڈلز تھی، اور وہ ہرڈل یہ تھی کہ میٹروپولیٹن وہ ہمیں منظوری نہیں دیتی تھی. وزیر اعظم کے پروگرام میں ہمیں منظوری مل چکی تھی، آئی سی ٹی کی طرف سے ہو چکی تھی، سی ڈی اے نے بھی ہمیں کلیئر کر دیا تھا. اس پہ ہماری بہت بڑا ایک جھگڑا تھا. سو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد ایک ہمارے پہ کرم ہوا، اور وہ ہمیں ایک کورٹ ڈائریکشن پہ اس نے میٹروپولیٹن نے ہمیں این او سی اس کا جاری کر دیا.
اور ہم نے یہ بغیر ایک پیسہ کہیں خرچ کیے اس کی ہمیں منظوری ملی. سو یہ سارے اداروں کی کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور ایفرٹس ہی ہے ہماری. باقی یہ ہے کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا جو لوگوں کے خیال میں ہے کہ شاید کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کی منظوری ہوئی ہے. کسی نے 1 روپیہ نہیں لیا وتھ جنگلات. تو رہ گئی بات یہ کہ اس پہ کیسے یہ اتنا بڑا پارک بنا. تو جو ہمیں قبرستان کے لیے مٹی کی ضرورت تھی, جب اس کی ہم نے کنڈومنگ کی, اسے ہم نے کاٹا, اس کی سائزنگ کی, تو جو مٹی یہاں سے نکلی ہم نے اٹھا کے وہاں لگا دی. وہ ہمارے قبرستان کے فنڈ میں تھی. ہم نے وہ پیسہ اٹھا کے جہاں بہت سستے ریٹوں پہ ہم نے یہ مٹی لی کہ کہاں ہمیں 3,000 اور 4,000 کا ایک ڈیمپر تھا, یہ ہمیں 900-1000 روپے میں وتھ ٹیکس 1100 روپے میں ایک ڈیمپر اور سارا کچھ ملا. یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. تھوڑے سے پیسوں میں ہم نے اٹھا کے کام وہ کیا, پارک یہاں تیار ہو گیا. اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 35 کروڑ روپیہ اس پارک پہ خرچ ہوا ہے, یہ میں انہیں پوچھتا ہوں کہ سوسائٹی کے پورے 3 سال کے ٹینیور میں وہ ثابت کر دیں کہ 35 تو چھوڑ 1.5 کروڑ بھی آیا ہو. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اسے ہارڈلی 14-15 لاکھ میں اسے کمپلیٹ کیا, بلکہ اس سے بھی شاید کم ہی ہو. تو یہ پبلکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی. اس پہ مخالفت برائے مخالفت رکھ کے الیکشن کو آگے تیار کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. حقائق پر بات ہونی چاہیے. آپ نے سواں گارڈن میں پارکوں کے گرد باؤنڈریاں بنائیں, آخر کیوں؟ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے جی. آج سے پہلے یہاں کا ایک قانونی رواج رہا, اور وہ یہ رہا کہ ہمارے جو بھی 7 پارک ہیں ان پارکوں کی زمینیں بہت زیادہ تھی. فار ایگزامپل آپ یہ ابھی میں ایک چھوٹے سے پارک کا ذکر کروں جو 110 کنال پر تھا, جو ہمارا آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ قبرستان سے ملحقہ پارک تھا جو LOP پہ موجود ہے. اسی طرح ہمارے بقایا پارک تھے, کسی کی جگہ 50 کنال تھی, کسی کی 30 کنال تھی, کسی کی کم و بیش اسی انداز میں تھے. ہمارے پارکوں کی جگہ 5-5, 4-4 اور 3-3 کنال پہ رہ گئی. زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا پارک رہا تو 10-15 کنال رہا, اس سے اوپر نہیں رہا. 110 کنال کا پارک ختم کر دیا گیا. سو میرے ذہن میں ایک سب سے بڑی بات تھی, ان پارکوں کی باؤنڈری کسی دور میں بھی 1-2 کی بات تھی, باقی کسی کی بھی نہیں تھی. لہٰذا جو کسٹوڈین آتا تھا, جو بھی صدر سیکٹری آتے تھے, ان کی بلا وجہ ہی نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. سو CDA بھی کیئر نہیں کرتی تھی. تو لوگ ان پارکوں پہ اپنے پلاٹ الاٹ کرا کے دونوں بینیفیشری ہوتے تھے, الاٹ کرانے والا بھی اور کرنے والا بھی. اب تھے تو وہ ایک ہی. تو میں نے اس رواج کو اس لیے ختم کیا کہ جب ایک پارک کی باؤنڈری ہوگی, کم وسائل میں, بہت کم پیسے تھے, میں نے اس پہ بہت لائٹ سی وہ جو گرلنگ کی ہے, جو اس پہ گیبل لگائی ہے, وہ کوئی اتنے بڑے خرچے والی نہیں ہے. لیکن ہمارا مین مشن یہ تھا کہ اگر یہ پارک باؤنڈریڈ ہوں گے تو کوئی بھی آنے والا, ہم رہیں یا نہ رہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, لیکن کوئی اس پہ قبضہ نہ کر سکے. اس لیے کہ پلاٹ باؤنڈریڈ پارک کے اندر پلاٹ کا پوزیشن دینا یا الاٹ کرنا یہ ایک شرمندگی سے کم نہ تھا. اس لیے ہم نے یہ باؤنڈریڈ کیا کہ یہ ہمارے محفوظ ہو جائیں. سوسائٹی کا میڈیا سیل آپ نے اتنی دیر سے کیوں تشکیل دیا؟ جہاں تک عبید صاحب تعلق ہے میڈیا سیل کا, یہ ہماری ترجیحات تھی. ترجیحات یہ تھی کہ ہمارے پروگرام میں یہ تھا کہ جی ہم میڈیا سیل کے ذریعے لوگوں کی بالکل گراس روٹ لیول پر گھر بیٹھ کے وہ ایک چھوٹی سی اپنی واٹس ایپ میسیج کے ذریعے اپنے مشکل کو حل کر لیں, جو بھی ان کی میونسپل سروسز سے متعلق ہے یا اینی ادر جو بھی. لیکن اس میں ہمارا تھوڑی سی کوتاہی اس انداز سے ہماری بنتی ہے کہ ہم نے جن صاحب جو شاید اس وقت اگلے الیکشن میں امیدوار ہوں ہمارے سوسائٹی سے یا نہ ہوں, مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے, لیکن میں نے سنا یہی ہے, منشا یاد صاحب کو ہم نے اس کا میڈیا سیل کا انچارج بنایا, اور اس میں انہیں سارے جو بھی ہمارے پاس تھے پروگرام وہ ان کے حوالے سونپے. سو انہوں نے اسی کشمکش میں ہمارے 1.5 سال, 1.25 سال, 2 سال ضائع کر دیے کہ میں آج شروع کرتا ہوں, کل شروع کرتا ہوں. سو انہوں نے نہیں کیا اس کے لیے, بلکہ میں راجہ یونس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جب فارن سروس میں تھے آئے تو انہوں نے اچھی رات 2:30 بجے تک ان کے ساتھ پروگرام کر کے انہیں کہا کہ یہ کریں, یہ پبلک کی ضرورت ہے. سو انہوں نے حامی بھی بھر لی, سب کچھ ہو گیا, ہمارا یہ سمجھ لیں نوٹیفیکیشن بھی آپس کا ہو گیا, لیکن انہوں نے نہیں چلایا.
آخر جب راج صاحب یونس صاحب اپنی سروس سے ریٹائر ہو کر آئے تو انہوں نے یہ ہماری مخالفت کی انہوں نے آنے کے ساتھ کہ جی لیاز صاحب اس میں جہاں خامی ہے سوسائٹی کی، لیکن انہوں نے جب قریب سے دیکھا تو پھر انہوں نے ہماری مشکلات کو سمجھتے ہوئے میڈیا سیل کو ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز سے چلایا کہ آج میڈیا سیل کی بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں جس طرح آپ کے وزیر اعظم پورٹل پہ حل ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے میڈیا سیل پہ لوگوں کے مسائل گھر بیٹھے حل ہوتے ہیں۔ چارج سنبھالتے ہی اگلے دن مقدمات، آخر کیوں؟ دیکھیں جی، یہاں ایک سلسلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ جی لوگ ادھر جو بھی کسٹوڈین آتے تھے ان کے ذہن میں ممبران کو سہولت دینا مقصد نہیں تھا۔ اب میں آپ کو کوآپریٹو ایکٹ کا اگر چھوٹا سا اگلا حوالہ بتاتا چلوں کہ وہ یہ ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیوں میں صرف پلاٹ لینا اور دینا نہیں ہوتا۔ کوآپریٹو ایکٹ میں ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کا ممبر بنتا ہے وہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس انویسٹمنٹ کا ایک پورشن کمرشل کو بھی جاتا ہے، جو کمرشل بنتے ہیں یا دوسرے تیسرے، تو اس میں یہ کوآپریٹو ممبر جو ہوتے ہیں یہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں، یعنی کہ یہ سمجھ لیں آپ نے ایک بزنس کیا اور اس کے شیئر ہولڈر ہیں، تو وہ شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے پلاٹ تک محدود نہیں ہوتا کہ اس نے پلاٹ لے لیا، گھر بنایا، رہ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو آپ کی ایمسیز بنتی ہیں وہ اس ممبر کو اس سوسائٹی کی دیگر آمدنیوں سے جو پروفٹ ہوتا ہے کہ کمرشل سے ہوا، دیگر پروجیکٹ لگائے، تو ان سے وہ لے کے ممبر کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیسے واپس کرتے ہیں کہ اس میں ہماری سوسائٹی کو اتنا پروفٹ ہوا تو یہ ممبر کو ہم نے یہ سہولت دے دیجئے۔ یہاں یہ تو بڑے دور کی بات کہ ممبر کو کچھ حاصل ہوتا، یہاں تو جو آپ مقدمات پہ ہم پہ مقدمات کی بات کر رہے ہیں اسے تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو انہوں نے کیے، وہ ان کا مخالفانہ رویہ تھا، جو بھی کیا انہوں نے ڈھیروں کیے، اسے ہم نے چھوڑ دیں۔ ہم یہ سمجھیں ہم نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد سزوکی میں لوڈ ہو گیا، اس کے چند دن بعد ہماری خلاف جو مقدمات ہوئے تھے وہ ہو گیا ہے، تو وہ سزوکی میں لوڈ ہو گئی، کتنی ان کی تعداد کیا ہوگی؟ بیچارے وہ ممبر جو ہمارے سابقہ یہ کہہ لیں کہ ریٹائرڈ سینئر عہدے کے 20ویں اور 21ویں گریڈ کے تھے، ان کی وارنٹ گرفتاریاں جاری ہوئیں، وہ تو اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ ہم اچھا ممبر بنے، اچھے ہم عہدیدار بنے کہ ہماری گرفتاریاں ہوں گی۔ انہوں نے اپنے طور پہ، وہ تو ایک الگ، یہ ہمارا پرسنل ایشو ہے، ہم اس پہ نہیں اتنا فوکس کریں گے، لیکن اصل فوکس ہمارا یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سوسائٹی پہ کہ سینکڑوں کیسز ہیں، وہ کس چیز کے ہیں؟ اتنی زیادہ سوسائٹی کا فنڈ بجٹ جو ہے وکیلوں کی فیسوں پہ جاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، وہ یہ ہیں کہ ماضی میں یہ ہماری جو مفاد عامہ کی زمینوں پہ قبضے ہوئے، پلاٹوں کو پلاٹ کمرشل کریٹ کیے گئے اور جتنی بھی کرپشن ہوئی، یہ سمجھ لیں ان مافیا نے اپنا حق سمجھ کے کیا، جو اربوں روپے کی اس وقت آڈٹ رپورٹوں میں کلیئر کٹ ہے کہ جی انہوں نے ابھی ہماری پچھلی ایم سی اور اس سے پچھلی ایم سی پہ 2.46 ارب روپے کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ کی کرپشن ہے، جس پہ مجھے شکوہ یہ ہے کہ میں نے کنونشن سینٹر میں اپنے چیئرمین صاحب کو بھی مخاطب کرتے ہوئے سی ڈی چیئرمین صاحب سے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف 50A کی کارروائی کریں جن لوگوں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی زیادتی تو یہ سینکڑوں ہزاروں کیس کی یہ ہے کہ ایک شخص سے پیسے بھی وصول کیے گئے، ڈیولپمنٹ چارجز، زمین کے پیسے لیے گئے اور اسے پلاٹ نہیں دیا، پلاٹ کسی اور کو دے دیا، ایک پلاٹ 2-3 لوگوں کے نام الاٹ کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں حکومت وقت سے بھی اور موجودہ انتظامیہ سے بھی کہ جی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اربوں روپیہ لوگوں کا ممبران کا مارا ہے، پلاٹ دینے کی بجائے انہیں عدالتوں کے چکر لگوا رہے ہیں، اسی کیس میں ہمارے اوپر ڈھیروں مقدمات بنے پڑے، جو ہم رات دن FIA میں، نیب میں اور عدالتوں سول سے لے کے سپریم کورٹ تک کے روزانہ صدر سیکرٹری یا ہمارا پورا عملہ لگا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوسائٹی کو فیئر انداز سے چلایا جاتا یا ہماری کسی سوسائٹیز کو بھی، تو آج یہ مقدمات ہمارے اوپر نہ ہوتے۔ پارک میں کرکٹ میچز، گالا، یہ آخر کیسے آپ کو خیال آیا؟ دیکھیں جی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ہم نے تو پارک
کو اپنی خوشی سے، اور میں سمجھتا ہوں 11 سوسائٹیوں کا ایک واحد ایک بڑا پارک کرکٹ گراؤنڈ یہ ہے ہماری، چونکہ پارک ہماری سوسائٹی سے ختم کر دیے گئے تھے تو ہم نے تو یہ کوشش کی، لیکن اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ بونافائڈلی ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مشن پورا کرنا ہے. اس میں ہمارے یہ بہن ہے ہماری جہاں آ رہا ہے، انہوں نے ہمیں پرپوزل دی کہ جی میں ادھر فیسٹیول کرانا چاہتی ہوں گالا کا نا، وہ بھی ہماری ممبر ہیں. ابھی ہم نے انہیں اپنے ساتھ ایز اے جو ایک قانون کے دائرے میں ہماری لمٹ تھی اس میں ہم نے اپنی سوسائٹی میں بھی انہیں ممبر لیا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ہم ایک بہن بھائیوں جیسا کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے راج یونس صاحب ہیں، وہ بھی جس طرح کر رہے ہیں. ہمارے اور بھی کئی ساتھی ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا، ہمارے ایم سی میں دیا، اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی کہ اسے بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے رات دن محنت کر کے ایک پورا ایک سیٹ اپ لگایا، اس میں راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال میں 150 یا جتنے بھی اس میں اسٹال لگایا، اور پہلی بار زون 5 کے اس پوری 11 سوسائٹیوں کے درمیان ایک فیسٹیول ہوا گالا کی صورت میں. اور اس کی میں سمجھتا ہوں، میں انہیں بہت داد دیتا ہوں اس حوالے سے. اور الٹا لوگوں نے اس پر کمنٹس کیے کہ جناب یہ کئی مخالف لوگوں نے 90% فیور میں ووٹ آیا جو بھی واٹس ایپ کے ذریعے آیا، 10% نے کہا کہ یہ سوسائٹی کا پیسہ ضائع کیا گیا ہے. جب کہ میں آج انہیں گوش گزار کروں کہ اس فیسٹیول کے اگینسٹ راؤنڈ اباؤٹ فکس تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید 1,00,000-1,25,00,000 روپے کا سوسائٹی کو اس ایک دن کا پروفٹ ہوا، فائدہ ہوا. تو یہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. سوسائٹی کی آمدن محدود، اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے. وہ یہ ہے کہ سوسائٹی لا میں سوسائٹی کی ایک فکس اپنی ایک آمدنی ہوتی ہے کہ سوسائٹی اپنا بزنس کرتی ہے. اس بزنس کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے کمرشل ایسٹ اپنے ہوتے ہیں. دیگر انہوں نے سوسائٹی میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز بزنس کی شروع ہوتی ہے کہ جو ممبران جس کے مالک ہوتے ہیں. یہاں ہماری سوسائٹی میں کوئی پراپر ایسا آج تک کوئی سلسلہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے سوسائٹی کی آمدنی نہ کہ جو فکس کوئی بزنس ہوتے کہ جناب یہ مین کمرشل سینٹر ہے جو سوسائٹی کی اپنی ملکیت ہے اور اسے اس کا رینٹ ملتا ہے، اس میں اس کے اور بزنس ہیں، یا اینی ادر اور ڈھیر سارے سورس بن سکتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی سینٹر ہوتے وہاں سے ہمیں بینیفٹ ملتا. اس کے علاوہ ہمارے ریسائکلنگ سیٹ اپ ہوتے، پلانٹ کے ہوتے، کوئی اور ویل ہیڈ ہوتے، کچھ اور ہوتے. اب آج ہمارے سوسائٹی میں اگر ایک ہیوی ویل لگتا ہے اور اس پہ 8-10 ٹربائن ہوتی ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دریا کے کنارے ہیں، تو ہم اپنے سوسائٹی کا بھی پانی 100% پورا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پانی بچتا وہ سوسائٹی باہر سیل کرتی ہے اور اس سے سوسائٹی کی فکس ماہانہ اخراجات کی آمدنی بنتی. ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا. اب جہاں صورتحال جو سب سے بڑی ہے کہ سوسائٹی کی ایسی کوئی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کو ایک مشکلات کا ماضی میں جو سامنا رہا کہ سوسائٹی میں کبھی عملے کی تنخواہیں نہیں پوری ہوتی، کبھی جو ہمارے 42 ٹیوب ویلوں اور ٹربائنز کے جو میٹر لگے ہیں، ہمارے مختلف میٹرز ہیں، ان کے بل جو آپ کے 35 سے 48 لاکھ تک کا بل ہے وہ نہیں کور ہوتا. کبھی ہمارے جو گاربیج ہے یا ہمارے آپ کا پیٹرول کا جو ہمارا خرچہ ہے، سیکیورٹی کا خرچہ ہے، یا دیگر عدالتی اخراجات ہیں، یا ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام لے لیں جو بھی ہمارے نئے نکلتے ہیں، روڈ کارپیٹنگ اینی ادر، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا. اب یہ فنڈ ہمارا جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ماضی میں ہماری سوسائٹی کی ہم نے جب آچار سنبھالا اور دیکھا کہ جی سوسائٹی میں ٹکا نہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی سورس آف انکم نہ تھی. جو الائٹ چارجز کی مد میں ہمارا پیسہ وصول ہوتا ہے اس کی ستم ظریفی آپ سنیں گے تو حیران رہیں گے. یہ مافیا جنہوں نے ماضی میں اس سوسائٹی کو لوٹا گھسوٹا اور جو کچھ بھی کیا، انہوں نے ناانصافی اور زیادتی کی انتہا کیا کی کہ رہائشیوں سے تو یہ الائٹ چارجز لیتے رہے. الائٹ چارجز کی ہماری 9 مدیں ہیں، اس میں آپ کا گاربیج ہے، اینی ادر 9 مدیں ہیں جن سے ہم الائٹ چارجز جسے کہتے ہیں. یہ رہائشیوں سے تو پھر بھی کوئی 10, 20, 25, 30% وصول کرتے رہے، لیکن جو کمرشل سے انہوں نے سرے سے ہی نہیں لیا. جو آج کمرشل کے ذمہ آج بھی ہمارا 5 کروڑ روپے ہے، جو کمرشل والے صرف یہ سوچ کے
کہ ابھی کچھ ٹائم بعد پھر انہی لوگوں کی حکومت یا ان کو چارج ملے گا، لہٰذا وہ عدالتوں کے ذریعے اس اپنی رقم کو دینے کی بجائے لیٹیگیشن میں ڈال کے ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اپنا اخراجات پورے کیے ہیں، آپ بلیو کریں کہ میں حلفاً کہتا ہوں اپنی زندگی نصیب نہ ہو کہ ہم نے ایک پلاٹ کریٹ نہیں کیا، کوئی بائیفرکیٹ نہیں کیا، کوئی رہائشی ٹو کمرشل نہیں کیا، کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کیا جس سے سوسائٹی کی آمدنی کو غیر قانونی طور پہ بڑھایا جاتا۔ ہم نے الائٹ چارجز کی مد یا دیگر یہ کہہ لیں کہ وصولیوں کے وہ سلسلے جو نادہندہ تھے یا جو ہمارے قانونی بنتے تھے، ہم نے رات دن کی ایفرٹس کر کے وہ وصول کر کے جو سوسائٹی کے ماہانہ آمدنی اور اخراجات ہے اسے لیول کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے ایکسٹرا اتنا زیادہ پیسہ نہیں بن سکا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے روڈ کارپیٹنگ کی، ہم نے پارک بنائے، ہم نے مساجد کے فنڈ بحال کیے، ہم نے دیگر قبرستان کو لے لیں یا دوسری چیزیں لے لیں، یہ ہم نے ساری پوری کی ہیں۔ اور خواہش آئندہ یہ ہے کہ جی ہم جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکا ہم کریں گے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پلاٹ کمرشل پلاٹ بیچ کے یا سوسائٹی کا اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسٹ بچا ہے، جیسے میں نے 31 کنال کی بات کی ہے جو ہم نے لی، یہ اربوں روپے کی زمین ہے، اسے ہم بیچیں اور بیچ کے سوسائٹی کی پراپر آمدنی بنانے کی بجائے وہ فکس پیسہ پڑا ہوا اس سے ہم سوسائٹی کو چلائیں، ایسا نہیں۔ یہ ہم آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلی ایم سی کے دیے گئے کمرشل پلاٹ منسوخ ہوں گے یا ریگولائز؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال ہے کہ بات یہ ہے کہ ایل او پی کے مطابق جو پلاٹ تھے وہ تو سی ڈی اے آن کرتی ہے، اور اس سے بھی بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جن مافیاز نے، میں تو مافیا اس لیے کہوں گا کہ جب آپ نے اتنے بڑے انلیگل کام کیے، جو رہائشی اور کمرشل کی جو پرسنٹیج تھی کہ اگر 100 میں 5 کمرشل ہونے چاہیے تھے، جہاں آپ 16، 17 اور 18 پہ پہنچ رہے، تو اب اسی وجوہات کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ لے لیں، دوسری وجہ مفاد عامہ لے لیں، تیسری وجہ وہ جو ہمارے سائڈ ایکسٹینشن بنی ہے ان کی آج تک زمین مکمل ہمارے پاس نہیں آ سکی، ہم نے اس کا ایل او پی بھی جمع کرا دیا، سب کچھ کرا دیا، آج بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دے دیں۔ اب جہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ یہ جو بھی ایفرٹس کر کے ایل او پی کو پاس کرانے کی کوشش کی یا جو بھی کی، لیکن ان لوگوں نے جو ماضی میں جو کرپشنیں کی اور جو انتہا سے زیادہ سوسائٹی کو اس نہج پہ لے کے چلے گئے ہیں کہ آج ہمارا ایل او پی پاس ہونا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ سی ڈی اے نے ہم نے سبمٹ کرا دیا، لیکن سی ڈی اے نے آگے ہمیں کنڈیشنلی جو 20-22 پوائنٹ پر پروگرام دیا کہ یہ چیزیں پوری کریں اور ہم آپ کا این او سی بحال کریں گے، اس میں سب سے پہلی شرط زمین کی تھی۔ آج وہ زمین بھی جو جن لوگوں نے ایکسٹینشن بنائی ان کی پوری نہیں ہو سکی، نہ انہوں نے دیگر قانونی معاملات پورے کیے۔ آج ہم جس پریشانی میں ہیں کہ اگر ہمارا ایل او پی پاس نہیں ہوتا اور ہماری یہ چیزیں نہیں کور ہو سکتی تو وہ لوگ جنہیں عدالت غیر قانونی قرار دے رہی ہے جن گھروں اور پلاٹوں کو، وہ بہت بڑی مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ سواں گارڈن میں کرپشن، ڈھیروں مقدمات، اس حوالے سے آپ بتائیے۔ لیکن جی سواں گارڈن کو، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت سواں گارڈن ان سوسائٹیز میں ہے جن کی ماضی میں کرپشن ٹاپ پہ رہی۔ اب اس میں یہ جو ڈھیروں مقدمات ہیں ان میں بڑی عجیب سی کیفیت ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں کا جو سابقہ کسٹوڈین کئی ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے ایک یہ سمجھ لیں کہ سموسے کی ریڑھی بھی لگائی ہوئی تھی کرپشن کے لیے اور ایک پی سی ہوٹل بھی بنایا ہوا تھا، وہ اربوں کی کرپشن سے بھی نہیں ٹلتے تھے اور چھوٹے لیول پہ اس حد تک کرپشن کی کہ انہوں نے ڈھیروں 100 کے حساب سے لوگوں کے فائلیں غائب کر دیں اور ان فائلوں کے جگہ اپنی مرضی کے آدمی کو وہ پلاٹ دے کر اور عدالتی کیس کھول دیے۔ جب اصلی مالک آیا تو اس نے عدالت ہی جانا تھا جب اس کا پلاٹ ہی نہیں رہا۔ ایسے ایک نہیں ڈھیروں مقدمات ہیں جو ایگزیکیوشن میں اس وقت آئے ہیں۔ ایگزیکیوشن سے مراد میری یہ ہے کہ ان لوگوں نے جا کے ڈگریاں لے لیں کہ جناب ہمارا پلاٹ تھا یہ تو کسی اور کو دے دیا گیا، ہمارا پلاٹ تھا اسے 1 کنال کی جگہ 12 مرلے کر دیا گیا،
یہ تو انہوں نے انتہا کر دی نا. یہ تو وہ ریڑھی پہ سموسے بیچنے والی بات ہے کہ اربوں کی بھی انہوں نے کرپشن کی اور یہ بھی کی. اب فیز 2 کو آپ دیکھ لیں. فیز 2 کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے آج 2005-04 سے پیسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے جگہ تک نہیں. اب ہمارے سابق صدر صاحب نے 1572 فائلیں بنائیں اور ان 1572 فائلوں میں صدر کے اختیارات تھے. وہ 4000 بنا سکتا تھا, 10,000 بنا سکتا تھا, لیکن بائی لاز اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بنائی. اور وہ آج بھی وہ فائل کی قیمت 60 روپے سے زیادہ نہیں ہے, اس لیے کہ پیپر اس میں کیا لگے ہوں گے. اس لیے کہ اس کا جو اصل تھا وہ انہوں نے وہ جو فائل بنائی اس میں انہوں نے جو عوام الناس سے پیسے لیے پلاٹوں کے فائلنگ کی, اس کے بعد انہوں نے پیچھے زمین خریدنی تھی, دیگر ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور سوسائٹی میں بھی پیسہ نہیں ہے. تو وہی پیسہ انہوں نے واللہ عالم کہاں کیا. وہ ان کے کیس لگے ہوئے ہیں, FIA میں بھی لگا ہوا ہے, رجسٹرار کے پاس بھی ہے, کورٹوں میں بھی ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارے عدالتی اتنا زیادہ بوجھ سوسائٹی پہ بڑھ گیا کہ جتنی سوسائٹی کی باقی اخراجات ہیں اس کا یہ میں سمجھتا ہوں 20% تو صرف عدالتی فیسوں پر خرچ ہو جاتا ہے. 1.5 ماہ بعد موجودہ MC تحلیل ہوگی. آپ نے آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا کیا پروگرام بنا رکھا ہے؟ جہاں تک الیکشن ہم نے جو لڑا تھا, ہم نے مافیا کے اگینسٹ لڑا. ہم نے ان نظریات کے خلاف الیکشن لڑا کہ جی اگر وہ اس کی کیا وجہ کیا تھی. وجہ یہ ہے کہ 2002-04 میں جب میں نے یہاں آ کے پلاٹ لیے جی بلاک میں, تو میرے بہن بھائی عزیزوں نے بھی میرے سے پوچھا کہ جی یہ جگہ کیسی ہے. میں نے انہیں بھی لے آیا. اب میرے اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 13 سے 17 کے قریب ہمارے گھر ہیں مختلف بلاکس میں. اب یہاں جب میں نے حالت دیکھی تو حالت یہ تھی کہ ہماری فوتگی ہوئی تو قبرستان دفنانے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں تھی. اب قبر کا ٹائم کیا دیا جائے دفنانے کا. اس وقت سے ہم نے اپنے ایک جو رہائشی گروپ تھے, اس وقت جو اوریجنل رہائشی تھے, ان کا میں نے ساتھ دیا. اور آخر جب اب یہ دیکھا کہ مافیا نے ایک انتہا کر دی ہے کہ ہر الیکشن میں کھڑے ہونے والے کو قتل و غارت کی دھمکیاں, خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے مقابلے پہ ہم کبھی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, یہ تو اتنے مضبوط لوگ ہیں. جبکہ یہ اتنے کھوکھلے اور گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں کہ اگر جس شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا ٹائم ہے وہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لمحہ بھی اس سے اوپر نیچے نہیں جا سکتا, یہ لوگوں کو یہ خوف زدہ کر کے الیکشن سے دور کر دیتے ہیں کہ جی ہوا ماضی میں کڈنیپ بھی کیا گیا, مارا بھی گیا, لڑائی جھگڑے بھی رہائشیوں کے ساتھ ہوئے. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا کرم نوازی تھی کہ جو الیکشن ہم نے 26 سال بعد رہائشی آئے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے. انہوں نے میرے پہ بے حساب حملے کیے ہیں جس کی کوئی تفصیل آپ کو اگر میں بتاؤں تو شاید آپ سوچیں گے یار آئندہ کبھی الیکشن میں لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی رہائشی نا. لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں, ہم نے ایک اجتماعی کنسنسس سے رہائشیوں کی رائے سے الیکشن میں آنا ہے. اس میں میں آؤں یا میری جگہ کوئی اور آئے, ہم نے اجتماعی رائے کے ساتھ آنا ہے. اور اسلام کا بھی سب سے بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر جسے حاکم بننے کی خواہش ہو اسے کبھی حاکم نہ بنانا, اور جسے عادل بننے کی خواہش ہو اسے کبھی عادل نہ بنانا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس فارمولے پہ انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں گے. اگر لوگوں نے مجھے پسند کیا اور آن کیا تو میں ضرور الیکشن میں حصہ لوں گا. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے رہائشیوں میں سے لوگ آئیں اور وہ اس سیٹ کو سنبھالیں. اس کا فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا. دوبارہ منتخب ہو کر آپ رہائشیوں کو کیا سہولیات فراہم کریں گے؟ آئندہ جو میرے ذہن میں جو سب سے بڑے ٹارگٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ جو بیچارے رہائشی وہ جو اپنے حق کے لیے ترس رہے ہیں, جنہوں نے پیسے بھی دیے ہیں, زمین کے پیسے بھی ہیں, ڈیولپمنٹ کے بھی پیسے بھی ہیں, ان کو پلاٹ بھی ملے ہوئے ہیں, ان کے پلاٹوں پہ بلڈنگیں اور گھر بن چکے ہیں. میری 99% کوشش یہ ہے کہ نہ صرف میونسپل سروسز کی, جیسے آپ جو تھوڑی دیر کے لیے لیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں آج جب ہم نے 4 سنبھالا تو ہمارا 300-350 ٹینکر پانی روزانہ
جایا کرتا تھا، لوگوں کو لوگ خریدتے تھے ٹینکر کے ذریعے. ہم آئے تو ہم نے اس ریشو کو صرف 29 اور 30 پہ لے گئے تھے کہ اس سے اوپر ٹینکر، وہ بھی کنسٹرکشن یا کسی دوسرے کام کے لیے جو کسی کی کوئی چڑھائیوں پہ گھر ہیں یا کچھ شارٹ ہوتا تھا، سو ہم اسے لے گئے تھے 40 50 55 پہ، اور آج بھی اسی پر ہے. یہ 30 سے 40 50 کے درمیان ہے. تو سو ہماری جو ترجیحات آئندہ بھی جو میونسپل سروسز یا سوسائٹی کی صفائی ستھرائی یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہے، اس پر تو ہم نے فوکس کرنا ہے. لیکن اس سے بڑا ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس وقت آج بھی وہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے ہم فیز 2 کی صورت میں ہم انہیں ایک نیا سیکٹر دیں، جس کی ہماری آلریڈی 3500 کنال زمین موجود ہے. اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بار مجھے اس وقت بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ ڈیولپ کریں اور متاثرین کو وہاں کمپنسیٹ کریں. سو ہم نے متاثرین کو بھی کرنا ہے جو ماضی کے ہیں، اور جو نئے الاٹی ہیں یا نئے جو لوگ آئیں گے اس میں بھی ہم ایک انشاءاللہ اچھا سیکٹر بنائیں گے اور فیز 2 والوں کو بھی کمپنسیٹ کریں گے. اور رہا منشور جو ہے ہمارا پریویس منشور، وہ تو ہمارا جاری اور ساری رہے گا. یہ لوگ ہمارے اگینسٹ رہیں گے کہ حق بات کیوں کرتے ہیں. ہم نے حق اور حقیقت پر ہی اپنے، اگر آئندہ الیکشن ہوا تو ہم، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہمارے پینل کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو جیسے اگر کسی نے اوبلائج کیا اور نہ کوئی آیا تو پھر تو میں انشاءاللہ لازمی آؤں گا. لیکن اگر ہمارے میں سے اچھے لوگ آ گئے اور ہمیں مل گئے تو ہم اپنے پینل کو لازمی الیکشن لڑوائیں گے اور انشاءاللہ مافیا کے اگینسٹ لڑائیں گے. تھینک یو. سویلین کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سواں گارڈن اسلام آباد کی مینیجنگ کمیٹی کے ممبران نائب صدر نواب علی خان، سیکٹری محمد منشا شاہی، چودھری گلاب خان، کوآرڈینیٹر میڈم جہاں آرا، کوآرڈینیٹر راجہ یونس و دیگر نے خبرنامہ ٹی وی کو اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتایا. جی، میرا نام نواب علی خان ہے اور میرا الیکشن کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اس سوسائٹی میں جب میں آ گیا تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ رہائشیوں سے بالکل ثبوت کے ساتھ، رسید کے ساتھ پیسے لیے جاتے تھے مسجد فنڈ کے، لیکن ان کو ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے الیکشن سے پہلے ہم نے جدوجہد کیا. اس کے بعد جو ہے نا میرے محلے میں جو ہے نا 2-3 فوتگی ہو گئی، اور اس کے لیے جو ہے نا مطلب ہے کبھی بینڈر والوں کی منت کیا، کبھی پاکستان ٹاؤن کی منت کیا، کبھی DHA، وہ مشکلات جو ہے نا مطلب ہے سامنے آ گئے. پھر بذات خود میں ادھر ٹرانسفر کرنے کے لیے آیا تو میں نے جو ہے نا مطلب ہے 1000 روپے میرے سے جو ہے نا رشوت دیا گیا. یہ 3 پوائنٹ ذہن میں تھے اور اہل محلہ نے جو ہے نا مطلب ہے مجبور کیا کہ آپ جو ہے نا مطلب ہے اس دفعہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو بنے اور آپ الیکشن لڑے. جب ہم نے حامی بھر لی، یہ 9 کے 9 آدمی، الیاس صاحب، سیکٹری صاحب، ہم جتنے بھی ممبران ہیں، ہم اس سے پہلے نہ ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا تھا، یہاں تک کہ ہمیں ایک دوسرے کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا. اللہ رب العزت کی شان تھی کہ اس نے جو ہے نا مطلب ہے ہمیں ملا دیے ایک کاسٹ کے لیے، اور ہمارا کاسٹ یہ تھا کہ کرپشن فری سوسائٹی اور رہائشیوں کے لیے بہترین جو ہم کر سکے وہ جو ہے نا مطلب ہے ہمیں کرنا چاہیے. لہٰذا جب ہم آ گئے، ہم نے اپنے منشور کے مطابق کہ ہم قبرستان دیں گے، اور اللہ رب العزت نے ہماری اس امید کو جو ہے نا وہ پورا کر دیا، اور ودن 2 منتھ ہم نے جو ہے نا سوسائٹی کے لیے قبرستان بنا دیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ سوسائٹی میں پہلا دفن ہونے والی ہماری جو اماں تھی وہ جو ہے نا الیاس خان کی ماں تھی، اور انہوں نے جو ہے نا مطلب قربانی دے دیا کہ دشت و بیابان میں اپنی والدہ کو جو ہے نا مطلب ان کا قبر ہم نے پہلے ادھر بنا دیا. الحمدللہ ابھی جو ہے نا وہ جو قبرستان ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے نا مطلب آپ کو وہ ایک قسم کا گارڈن نظر آئے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ جب ہم آئے، ہم نے جو ہے نا مطلب کرپشن کی روک تھام کے لیے ہم نے یہ کیا کہ یہاں سے 17-18 لوگوں کو ہم نے ڈسمس کر دیا اور ان کے جگہ نئے لوگوں کو رکھ لیا. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا مطلب جو سوسائٹی کا جو کنٹرول روم تھا جس میں ریکارڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے کڑی نظر رکھی. ہمارے سے پہلے ادھر یہ ہوتا تھا
کہ ڈیلر آ کے اور وہ اپنے مرضی کے کام کر کے، بلکہ مجھے موثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ دکانوں میں جو ہے نا مطلب پہلے جاتی تھی اور ادھر ٹرانسفر ہوتی تھی، اس پہ ہم نے سختی کر دی، اور الحمدللہ آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اپنے ٹیم کے توسط سے کہ ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ کنٹرول کیا بلکہ ہم نے کمپیوٹرائز بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب پانی کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ ہم نے سب سے پہلے جب ادھر آئے تو پہلی ہی ہفتے ہم نے جو ٹینکر مافیا تھا ان کے جو ہے نا مطلب وہ توڑ دیا اور ان کے کانٹریکٹ کو ختم کر دیا، اور اسی طریقے سے 95% پانی کا جو سپلائی تھا وہ اللہ کے حکم سے ہم نے پہلے مہینے میں جو ہے نا مطلب بحال کر دیا۔ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا مطلب یہ نہیں دیکھے کہ کون سی ڈیوٹی ہماری ہے اور کون سی نہیں ہے، جو مثال کے طور پہ سیکیورٹی افسر نہیں ہے، ایڈمن نہیں ہے، یا جو ہے نا مطلب ہمارا الیکٹرک کا جو ہے نا آفیسر نہیں ہے، وہ جو ہے نا مطلب ہم نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ جو ہے نا مطلب فلفل کر کے اس کو جو ہے نا ان کے مسائل کو حل کر دیے۔ تو ہم یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم میں سے کسی بھی شخص نے اپنے ذات کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور پریزیڈنٹ CHS الیاس خان کو میں جو ہے نا مطلب سلوٹ کرتا ہوں کہ اس کے گھر میں جو ہے نا میٹنگ ہوا تھا، اور میں جو ہے نا کھڑے ہو کر میں نے الیاس صاحب سے جو ہے نا حلف نامہ لے لیا، اور پھر الیاس صاحب نے جو ہے نا مطلب ہم سب سے حلف لے لیے کہ ہم نے سوسائٹی کے بہتری کے لیے کام کرنا ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کرنا ہے، جس کے لیے تو گالی تو چھوٹی بات ہے، ہم لوگوں نے جو ہے نا مطلب کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اس ممبران کے لیے جو ہے نا ہم نے حوالات میں جو ہے نا مطلب ہم بند ہو گئے تھے۔ خیر وہ بعد میں تو ہم نے جو وہ اسپیکر اور جو ان کا حال کر دیا تو وہ تو جو ہے نا سب کو پتہ چلا، لیکن ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیں جو ہے نا مطلب ہتھکڑیاں پہنا دی گئی اور ہمیں جو ہے نا مطلب حوالات میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن ایک جذبہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ ہم نے جو ہے نا مطلب خدمت کرنا ہے اس عوام کی، اپنے سوسائٹی کی، اپنے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ لوگ اچھے ہو تمام لوگوں سے، کیونکہ آپ نیکی کا درس دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اسی حدیث کے اوپر جو ہے نا مطلب ہم نے اپنا پورا وہ ایڈجسٹ کیا ہے کہ الحمدللہ جو نیکی کا کام ہے اس میں جو ہے نا مطلب بڑھ چڑھ کے ہم نے جو ہے نا مطلب حصہ لیے، اور ابھی تک اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کی طاقت ہے ہماری نہیں ہے کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ایک پائی کا ہم نے اپنے ذات کے لیے جو ہے نا مطلب نہ استعمال کیے، نہ کریں گے، اور نہ ایسا ہوا نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے سٹاف کو جو ہے نا مطلب موٹیویٹ کیے، ان کو جو ہے نا مطلب جہاں اچھا کام کیا ادھر شاباش دیے، اور جہاں جو ہے نا مطلب ہم نے پکڑا تو کوئی ریلیکس ہم نے نہیں کیے، کیونکہ یہی حکم ہے کہ ظالموں کے ساتھ جو ہے نا کوئی آپ ریلیکسیشن مت کریں، اور ہم نے ویسے ہی کیے۔ الحمدللہ ریکارڈ بھی ہم نے درست کر دیا، اور کیا ہی باتیں میرے ساتھیوں نے جو ہے نا بات کی پرانے MC کی۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہاں آ گئے تو میرے پاس جو ہے نا مطلب ایک جھاڑو نہیں تھا، ایک کنچی نہیں تھی، ایک جو ہے نا مطلب کٹر مشین نہیں تھا۔ ہم تو آ کے ادھر بیٹھ گئے دڑم سے، پھر جب جو ہے نا لوگ آنے شروع ہو گئے، ہم نے جو ہے نا مطلب جو کنسرن لوگ تھے پانی والے اور صفائی والے، ان کو آرڈر دے دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو سامان نہیں۔ الیاس خان صاحب نے یقین کرو وہ جو ہے نا بالکل غریبوں جیسے منہ بنایا کہتے ہیں خان صاحب کچھ کرے۔ میں نے اپنے گھر سے پیسے منگوائے کیونکہ ہمارے پاس 1 روپے نہیں تھا، میں نے اپنے گھر سے پیسے منگوا لیے، اور ہم نے جو ہے نا جو ریلیونٹ سامان تھا وہ جو ہے نا مطلب منگوا لیا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک تو جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اور مور اوور جو ہے نا مطلب 4 مہینے کی تنخواہ جو ہے نا مطلب ہمارے اسٹاف کی پینڈنگ تھی۔ سر پہ عید آ گیا تھا، اور عید سے 1 دن پہلے ہمارے دوست کو ہم نے ریکویسٹ کر دیا کہ آپ جو ہے نا مطلب ہمیں ایک 50 لاکھ روپے جو ہے نا دے دیں، جس کا ہمارے اوپر جو ہے نا مطلب انہوں نے 9 پٹیشنیں کر دی کہ الیکشن ایسے ہوا ایسے ہوا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ابھی تو پتہ نہیں کہ دانلی کیسی ہوتی ہے، لیکن جن کو پتہ تھا انہوں نے جو ہے نا مطلب وہ پٹیشن کر دی، اس میں اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ ورنہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلو جو ہے نا مطلب کچھ اپنے ایسٹ زمینیں جو ہے نا مطلب بیچ دیں گے، ابھی جو ہے نا مطلب یہ تو ہم نے دینے
کیونکہ ایز اے مسلمان ہمارے سے یہ وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے اسٹاف کے غریب لوگ جو ہے نا وہ عید میں اپنے بچوں کو کپڑے یا راشن یا جو ہے نا مطلب جو ان کی ضروریات تھی، تو ہم نے ایٹ اے ٹائم یکمش 4 مہینوں کی تنخواہ جو ہے نا ادا کر دی. جس طرح سیکیورٹی کا تو وہ جو ہے نا مولیفائڈ تھا، وہ جو ہے نا وہ پرسنل کمپنی تھی، وہ ہم نے جو ہے نا مطلب ہے اس کو ختم کر دیا. یہ لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ ہم ناراضگیاں شو کریں، بلکہ ہمیں اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. تو ہمارا سٹائل وہ بھی نہیں تھا کہ ہم خادم پنجاب بنے، ہم خادم سوسائٹی ضرور رہے ہیں سارے جو ہیں. تو بہرحال یہ بھی نہیں تھا سٹائل ہمارا. باقی رہ گیا کہ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سسٹم بری طرح کلیپس ہو چکا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، عدالتیں دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، تو ایک گھر کو چلانا بڑا مشکل ہے اس دور کے اندر. چاہے جائے کہ صدر صاحب کے ہوتے ہوئے صدر صاحب نے ہمیں کنٹرول کیا، جو بھی کیا، ہماری تربیت بھی کی، جیسے خالد صاحب نے کہا، اور انہوں نے بڑے اچھے ورڈ استعمال کیے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. اور انہوں کو حقیقت جو ہے نا اسی پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے. اور جس کو بھی کہا، وقتی طور پہ ناراضگی ہر سے چھوٹی موٹی ہوتی ہے، لیکن ہم سارے اکٹھے ہو کے 1 یونٹ ہو کے ایک یونٹی کے ساتھ چلے ہیں. اور مین چیز جیسے نواب صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک کرپشن فری والا ماحول تھا. ہم جب یہاں آئے تو شاید لوگوں کے دل میں ہوگا پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا کچھ ہوگا، یہ سہولت ملے گی، وہ ملے گی. کئی دفعہ کہا کہ جی ہمیں ٹیلی فون کا بل نہیں ملتا جی. تو ہم نے صبر شکر سے کہا کہ یہ اللہ سے مانگے، اللہ ہی دینے والا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. تو وہی ہوا. لوگوں نے اسی طرح پھر کام کیا، اپنے وسائل سے سارا کچھ کام کیا، اپنے یعنی یہ نہیں کہ سوسائٹی سے کچھ لین دین کیا. سال ہمارے ہونے کے بعد تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی باڈی آئی ہیں، کوئی 1.5 سال بعد چلی گئی، کہ 2 سال پہ چلی گئی ہے، اور کسی پہ سب کے اوپر کرپشن کا ٹھپا لگا ہے. ہم سے پہلے جتنی بھی آئی ہیں، واحد یہ ایم سی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا ٹھپا نہیں. جبکہ ہمارے مخالفوں نے انتہائی کوشش کی، درخواستیں دی، جو کچھ کر سکتے تھے کیے، ایجیٹیشن کیے، ایون میرے جیسے ناچیز بندے کے گھر کے سامنے دھرنے تک دے دیے. جبکہ میں نہ کوئی وابڈا کا چیئرمین تھا، نہ وابڈا کا کویسٹیو تھا، نہ کوئی وابڈا کا متعلقہ بندہ تھا. تو جہاں تک شرارتیں تھیں وہ کی تھی، ہمارے گیٹ بند کرنے کی کوشش کی. تو یہ میرے تھوڑی دیر پہلے میری بیگم بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کو اتنا کام نہیں کرنا دیا جتنا آپ چاہتے تھے. اور یہ سچ ہے کہ ہمارے آگے انہوں نے روڈے اٹکائے. وہ مجھے کہہ رہی تھی حالانکہ عام گھریلو خاتون ہے، وہ کہتی ہے اس نے آپ کو کام جتنے آپ کرنا چاہتے اس نے تو کرنا ہی نہیں دیا آپ کو. اور یہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ حال تھا اس کی سوچ کا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. اور آج بھی دیکھیں کہ جیسے اس کے ساتھ ایک بندہ رمضان لوگاری ٹائپ کا لگا ہوا ہے، جو 2 مرلے کا گھر نہیں، اس کی پینٹ بھی پھٹی ہوئی تھی. میں نے تقریر میں بھی کہا تھا، اس کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اے بلاک کی میٹنگ میں نے سب کے سامنے کہا تھا. آج 1000 گز کے 2 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں. آنی تو وہی ہے جو آپ کو 5-6 فٹ جگہ مل جائے یا 7 فٹ یا 8 فٹ مل جائے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے. کسی کو ملتی ہے، کسی کو وہ بھی نہیں ملتے. تو میں اس چیز پہ زیادہ جو کریڈٹ دیتا ہوں وہ پوری ایم سی کو دیتا ہوں. سب کی محنت، سب کی لگن، سب کا پیار، سب کے محبت سے جو کچھ بھی ہے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بعد میں ہمارے ساتھ راجہ صاحب، یونس راجہ صاحب آ گئے، میڈم جہاں آرا آ گئی. تو جو ہر بندے کی اپنی خوبی ہیں. انہوں نے جتنا پارٹیسپیٹ کیا، میڈم جہاں آرا نے یا یونس صاحب نے، یہ انہوں نے ہماری ذات پہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کیا، اور اللہ ان کو اجر بھی دے گا. کیونکہ بڑی اتنی اچھی ایم سی ہونا یہ بھی رب کا ہی شکر ہے. ورنہ ہم کس قابل ہیں؟ ہم تو کسی قابل ہے ہی نہیں. در پہ آپ دیکھیں، آپ شیطانیت پھیلی ہوئی ہر جگہ کے اوپر، اور ہر بندہ ہوس کے پیچھے، یار میرا بہت بڑا گھر ہو، میرے نیچے بہت بڑی گاڑی ہو. تو یہ ایک ہے. جیسے ایک بندے کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں ایک بندہ بائیفرکیٹڈ پلاٹ میں آ گیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں سے صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے 5 مرلے جو کنال کے کر کے دیے اسے میں نے گھر بنایا. جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرے بچے کہتے ہیں پاپا کدھر جا رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں دفتر جا رہا ہوں. تو پاپا ان کے گھر میں 2 گاڑیاں، آپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. تو آپ یقین جانیں وہ کہتا ہے کہ 2-4 مہینے رہا، وہ یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا. تو ہمیں ایک ڈومین کے اندر رہنا چاہیے جو کہ ہم نہیں رہتے. باقی رہ گیا جہاں تک مساجد کا کام، اور نیچے والی یہ مسجد ابراہیم دیکھ لیں، وہ ایکسٹینڈ کر دی جبکہ یہ کمرشل پلاٹ بنے ہوئے تھے، وہ ہم نے ختم کیے. خالد حفیظ صاحب کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اتنا ان لوگوں نے آج تک اتنا ہمیں سٹریس کیا، اتنے کیس کیے کہ جس کی حد نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ بھی ہم بڑے اچھے کامیاب ہوئے. اسی طرح خان صاحب ہیں،
تو خان صاحب تو بڑا ڈنڈا رکھا ہوا ہے نا، جیسے کہ انکروچمنٹ ہے سب کچھ ہے، تو آگے آگے خان صاحب ہوتے تھے، تو 2 خان کافی تھے، تیسرا ہوتا تو شاید کام خراب ہو جاتا، 2 تھے، 12 تیسرے بھی تھے تھوڑے تھوڑے لگتے بگتے. تو بہرحال انہوں نے اپنا چینل اچھا استعمال کیا، اور یہ ضروری تھا. یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کہ یہ نہ بولتے یا صدر صاحب اس طرح نہ بولتے تو میرا نہیں خیال کہ شریف آدمی کو جہاں کوئی بیٹھنے بھی دیتا. تو یہ بھی ایک، یہ سارے جو ہمارے یوں سمجھیں کہ ڈسکریپنسیز وغیرہ تھی وہ ایک دوسرے کو کور کرتے رہے ہیں. اور اس وقت تک آپ دیکھ لیں، میں نے صدر صاحب کی ایک خوبی ضرور دیکھی ہے کہ انہوں نے ساری لڑائیوں کے بعد تصویریں سب کے سامنے رکھی ہیں. آج بھی دیکھ لیں تصویریں لگی ہیں جو اضافہ ہوا ہے ان کی بھی تصویریں، کیونکہ صدر صاحب کو ایسے شوق بھی ہے تصویریں شیریں بنانا لینا، تو اس لیے میں نے دیکھا کہ سب کو زندہ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. شوق اپنی جگہ، لیکن یہ اس چیز کی یونٹی بھی ثابت کرتے ہیں کہ یار یہ تو سارے ایسے ہی ہیں جیسے پہلے دن آئے تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں. تو یہ انہوں نے اینڈ کر دیا. یہ ہماری آخری عید ہے اس MC کی. اللہ کرے کہ میری دعا ہے کہ اس سے بہتر لوگ آئیں، اور ان جیسے جو صدر ہیں میں ان کو یہ باقاعدہ یہ دعوت دیتا ہوں، بلکہ یہ اختیار دیتا ہوں کہ اس MC میں جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، جس کو نہیں رکھنا چاہتے میں سرنڈر کرتا ہوں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو رکھیں، ہم سے بہتر بندے لا سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. میرا نام چودھری گلاب خان ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ریٹائر ہوں. 2015 میں نے ریٹائرمنٹ لی اور ادھر سوانگ گارڈن میں مکان بنانا شروع کیا. تو دیکھا کہ سوسائٹی کے حالات، نہ کوئی صفائی کا نظام تھا، نہ کوئی پانی کا نظام تھا، سیوریج اسی طرح گٹر ابل رہے تھے. تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ سوسائٹی کس قسم کی ہے اور میں کدھر آ گیا ہوں. تو پھر ایک دن اتفاق سے آگے کچھ دن بعد الیاس خان صاحب سے ملاقات ہوگی میری ان سے. تو ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی ہم ریزیڈینشل پینل سے ہم الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اگر حصہ لینا چاہتے ہیں. تو میں تو بڑا خوش ہوا، اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم نے اپنا کیا، الیکشن مہم کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. تو جیتنے کے بعد انہوں نے میری ڈیوٹی صفائی ستھرائی اور سیوریج پہ لگا دی. تو یقین مانے جب ہم نے چارج لیا تو ہمارے پاس سیوریج کا ایک کھرپا تک نہیں تھا، نہ ہی وہ جو گٹر کھولنے والا راڈ ہوتا ہے وہ تھا. تو میں عمران کو ساتھ لے کر گیا، وہاں سے راڈ لے کر آیا، اور وہ جو ٹریکٹر ہے اس کے نہ کوئی ٹائر تھے نہ کوئی انجن تھا، برے حالات تھے. اس کو چالو کیا، انجن کروایا، اس کا ٹائر لیے، وہ ٹرالی کو سیٹ کیا، اور ایک اور ٹریکٹر ٹرالی لیا. تو صفائی والے بندے میرے خیال میں اندازاً 8-10 بندے تھے صرف، وہ کہاں پورے ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے آہستہ آہستہ 10-12 بندے اور بھرتی کیے. اسی طرح مالیوں کے ساتھ بھی ہم نے ان کو بھی ساتھ ملا کر یہ پارکوں کا کام کیا. کئی پارکوں پہ تو لوگوں کے قبضے تھے، نہ کوئی ان کی دیواریں تھیں، نہ ہی ان کی وہ 4 دیواری تھی، اور نہ ہی کوئی جنگلے تھے. اب ماشاءاللہ سارے پارکوں پہ جنگلے لگ گئے ہیں، اور ایک مالی ہر پارک پہ اس کی ڈیوٹی تعینات ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو پانی وغیرہ بھی دیتا ہے. اور ایک بڑا سب سے بڑا کارنامہ ہمارا وہ ہے یہ جو بڑا پارک ہم نے مین روڈ کے ساتھ بنایا ہے. السلام علیکم، میرا نام جہاں آ رہا ہے اور میں سوانگ گارڈن کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوآرڈینیٹنگ ممبر ہوں. میرے جو میں نے کام کیے ان میں جو مین آتے ہی میں نے کام کیا جب میں نے سوسائٹی جوائن کی تو میں نے ایک فیملی گالا ہمارا یہ جو پارک ہے اس کے اندر میں نے منعقد کروایا تھا اور الحمدللہ وہ بے انتہا کامیاب رہا. اس میں ہم نے 100 سے زیادہ سٹال لوگوں کے بک کیے. خواتین کا تھا، بکنگ ساری خواتین کی تھی، ویسے جو انٹری ہے وہ سب کے لیے تھی. تو وہ زیادہ تر ان لوگوں کو اس میں فائدہ ہوا جو خواتین تھی، گھر میں بیٹھ کے کام کیا کرتی تھی اور ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. کھانے پینے کے، جویلری کے، کپڑوں کے، اسکولز والوں نے تمام سٹالز لگائے ہوئے تھے. تو بہت ہی اچھا ہمارا رہا. ہماری 2 MPAs آئی تھیں اس کے اندر، اور سوانگ گارڈن کے رہائشیوں کو
पिछले 40 साल में पहली दफ़ा हुआ कि कोई ऐसा तफरीही इवेंट उनके सामने आया। बच्चों के लिए हमने झूले लगाए हुए थे, बहुत अच्छे झूले लगाए हुए थे, बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था, पॉपकॉर्न, कैंडीज़, बड़ा बेहतरीन हुआ ये। और उसमें कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि जी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे सोसाइटी खामखा का पैसा खर्च कर रही है। तो सोसाइटी का इसके अंदर एक पैसा नहीं खर्च हुआ, सोसाइटी को पता ही नहीं है, पैसा सारा सोसाइटी के पास गया है। और तकरीबन 1 लाख से ऊपर हमने सोसाइटी को प्रॉफिट दिया उसमें, जबकि सोसाइटी ने एक ढेला भी उस पर ख़र्च नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और कुछ लोगों की मुखालफत भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और ये पार्क हमारा जो है बहुत बड़ा पार्क है, फुटबॉल ग्राउंड भी है इसके अंदर मैचेस भी होते हैं। और कुछ दिन पहले ही शेख रशीद साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, वो भी हमारी बहुत अच्छी तकरीब रही थी। इसके अलावा रमज़ान में हमने ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को उनके डोर स्टेप पे हमने राशन तकसीम किया और माशाल्लाह से 30-35 के करीब फैमिलीज़ थीं जिनको हमने घरों पे जाके राशन दिया। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ समा गार्डन के रिहायशियों की मदद से, उन्होंने हेल्प की और उससे हुआ। इसके बाद फिर ईद के मौके पे हमने जो हमारी सोसाइटी के लो इनकम तबका है, मुलाजमीन हैं, उन लोगों को हमने ईदी भी दी और साथ में ईद के कपड़े भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और उसका भी क्रेडिट जो है वो एमसी को जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है एमसी ने किसी भी एमसी ने वेलफेयर के लिए, मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। ये भी हमने पहली दफ़ा किया। इसके अलावा मुझे आईटी के हवाले से तमाम रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसके ऊपर काम हो रहा है। और मेरे दूसरे फलाही काम जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं। मेन काम हमारा जो है, चूँकि कोऑर्डिनेटिंग मेंबर हूँ मैं, इसलिए लोगों की जितनी भी रिहायशियों की शिकायत हैं उन शिकायत का रोज़ाना की बुनियाद पे अजाला करना और मेंबरान, सोसाइटी मेंबरान को जो हमारी एमसी के या सोसाइटी के कारकुनान के साथ बाहमी राब्ते का काम भी जो है वो भी हमारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एमसी के लिए मैं राब्ताकार था और रहायशियों के लिए सहूलतकार था। मैं रिटायर होके आया तो मुझे सारे दोस्त हैं मेरे एमसी के अरकान जो हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं किस तरह इनके लिए मददगार हो सकता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में, मेरी सर्विस में भी लोगों से बड़ा करीबी रब्ता रहा है, एम्बेसी की सर्विसेज में भी। तो उसको बुरे कार लाते हुए मैंने इनको तजवीज़ दी कि ऐसा काम करते हैं कि जो रहायशियों की आम तौर पर शिकायतें हैं उसमें एक तो उनके लिए सहूलत करें और उसको फौरी तौर पर हल करने के लिए कुछ लाएमल तय किया जाए। तो इसके लिए मीडिया सेल बना, फिर कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल एंड कम्युनिटी अफेयर्स मुझे नोटिफाई कर दिया गया। तो अब ये है कि स्वां गार्डन की जितने रहायशी हैं हमारे, एक 256 का ग्रुप मुकम्मल हो चुका है, ग्रुप 2 भी तश्कील पा चुका है और इस तरह एक स्वां गार्डन सोशल ग्रुप भी है। तो उसमें सारी चीज़ें पोस्ट होती रहती हैं, लोग अपनी आरा का इजहार करते रहते हैं, शिकवे शिकायतें भी होती हैं, तनकीद भी होती है। तो कुछ का तो मैं जवाब दे देता हूँ, जो शिकायत होती हैं उसके लिए इलियास साहब ने और बाकी अरकान ने अपना स्टाफ जो है वो मेरे साथ वाबस्ता किया हुआ है। तो अक्सर मेरे ख्याल में सक्सेस रेट अगर मैं ख़ुद इसका तय करूं तो जो शिकायतें आई हैं उनको 90% हमने फौरी तौर पर उसका हल तलाश किया है और हल किया। और अब स्वां गार्डन के रहायशी इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मीडिया सेल बनने से उनको काफ़ी सहूलत मिली है। पहले जो शिकायतें दर्ज भी होती थी, कभी गुम हो जाती थी, उनका परसू करना मुश्किल होता था, तो अब वो जो 2-4 लाइनें शाम को घर आराम से बैठे हुए लिखते हैं तो वो मसाइल हल भी होते हैं, उसका जवाब भी मिलता है। और अगर नहीं हल होती तो उस पर जब उनकी तरफ से रिमाइंडर आता है तो मैंने जिन साथियों से कहा होता है, सर्विसेज असाइन की होती हैं, तो उनसे पूछ के तो उसका जवाब मैं ग्रुप्स में दे देता हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह
تو یہ کہہ لیں کہ یہ لفظ جو ہے سہولت کار اور رابطہ کار، اس کو میں نے ایک پازیٹیو میننگز بھی دیے ہیں کہ سہولت کار بھی ہوا جا سکتا ہے اور رابطہ کار بھی، اور یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم انفرادی حیثیت میں اکیلے کچھ نہیں تھے۔ الیکشن سے پہلے بھی ہماری تربیت الیاس خان صاحب نے جب کمپین میں تھے اپنے تجربے سے، اور سائی صاحب نے اپنے تجربے سے بڑے تعاون سے پہلے ہماری تربیت کی۔ ہم 2-2.5 مہینے الیاس صاحب، سائی صاحب، پوری ٹیم، میں کچھ نہیں، میں ٹیم ہوں۔ کون سی ٹیم ہوں؟ الیاس خان کی ٹیم ہوں اور سائی صاحب کی ٹیم ہوں۔ انفرادی حیثیت میں نہ میں کچھ ہوں نہ میرے دوسرے ساتھی کچھ ہے، ہم سب ایک ٹیم ہیں۔ انہوں نے ہماری کوچنگ کی، ہماری تربیت کی، ہمیں گھر گھر لے کے گئے، لوگوں سے بتایا، اور ان کے سوال جواب سے ہم نے سیکھا۔ میں نے اکیلے نے نہیں، میرے سارے ساتھیوں نے سیکھا۔ جب الیاس صاحب بات کرتے تھے، سائی صاحب ان کے مشکلات کے اوپر روشنی ڈالتے تھے، تو ہم سیکھ رہے تھے۔ ہم ان کی باتوں سے کافی ہم نے تجربہ اٹھایا، اور اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے الیاس صاحب کی سربراہی میں، سائی صاحب کے تعاون سے جب ہم الیکشن جیت کر ہم نے اپنا حلف اٹھایا، تو جو سب سے بڑی ایک اچیومنٹ ہماری یہ تھی کہ الیاس صاحب نے ہم سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتے، برابر کی حیثیت سے ڈیوٹیاں تھوپ دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صدر ہوں، یا سائی صاحب یہ نہیں کہا میں سیکٹر ہوں، میرا حکم چلے گا، میرا آرڈر چلے گا۔ ہم سب کو انہوں نے مختلف ڈیوٹیاں دیں، جن میں قاضی صاحب سیکورٹی تھے، چودھری گلاب صاحب کے پاس کچھ تھی، اور کسی کے پاس باغبانی تھی۔ میرے حصے میں بجلی کے افیئرز آئے، الیکٹرکسٹی کے افیئرز آئے کہ میں مکمل طور پر اپنی بجلی کی دیکھ بھال کروں گا۔ میں نے پوری کوشش کی، جتنا عرصہ میں کام کرتا رہا ہوں، میں نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گیا ہوں، ٹرانسفارمر اترائے ہیں، لگائے ہیں، ان کی ریپیئر کرائی ہے، ان کے اخراجات ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مطلب ہمارا ہر ممبر، یہ نہیں کہ میں صرف بجلی کا کام کرتا رہا ہوں، اگر قاضی صاحب نہیں ہیں تو میں قاضی صاحب کے حصے میں کام کیا ہے، قاضی صاحب نے میرے حصے کام کیا ہے، گلاب صاحب نے کام کیا ہے۔ سب ساتھیوں نے مل بانٹ کر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہا ہے صدر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا۔ انہوں نے آج تک ہمیں یہ نہیں کہا کہ یار اس کام کے سلسلے میں آپ بجٹ سے زیادہ باہر نکل گئے۔ اصل یہی ایک سرپرستی ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپینسز کی پرواہ نہیں کی۔ ہم لوگ لاس میں بھی گئے، ہم لوگ ڈیبٹ میں چلے گئے، کریڈٹ میں چلے گئے، لیکن مجھے آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار خالد تم نے ٹرانسفارمر پر زیادہ خرچہ کیا یا کم خرچہ کیا۔ میں نے لائٹنگ سسٹم، اور میرے یعنی بلکہ ہماری ٹیم کی آنے سے پہلے 2 ماہ کے بلکہ 2.5 ماہ تک ایک بجلی کا بلب پورے سواں گارڈن میں نہیں تھا۔ آپ جا کے کسی بھی دروازے کو ناک کر کے پوچھ لیں کہ ہمارا ٹرنور شروع ہونے سے پہلے کیا بجلی آتی تھی؟ سب کہیں گے نہیں آتی تھی۔ کیا پانی آتا تھا؟ رمضان کے مہینے میں ایک دن بھی پانی نہیں آیا، 5 منٹ چلے بھی نہیں آیا۔ جب ہم نے سنبھالا، انتہائی مشکل حالات میں ہم اس اقتدار کو لے کر آگے چلے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے۔ ہم سب کے اندر ایک ہی کرج تھی کہ ہم نے بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے، انصاف کے ساتھ کرنی ہے، کسی کو سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، ہر ایک سے پیار محبت سے چلنا ہے۔ اور ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، یا وہ لوگ جو عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، انہوں نے ہم سے جھگڑے کرنے کی بھی کوشش کی، ہم سے الجھنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن کیونکہ الیاس صاحب نے ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی الجھنا نہیں ہے، آپ کو زیادہ تنگ ہو آپ خاموشی سے دفتر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ اور ہم نے انہی کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی کہ امن سکون سے ہم اپنا کام کرتے رہے۔ اور میں خاص طور پر سائی صاحب کا بالکل شکر ادا کروں گا کہ میں نے اپنی بھی ڈیوٹی سے ہٹ کر اور کوئی کام کیے۔ کوئی سیوریج لائن لیک ہو گئی، کوئی پانی کی لائن لیک ہو گئی، یا کہیں گٹر بند ہو گئے، تو میں نے سائی صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے کہا یار خالد تمہیں فری ہینڈ ہے، تم نے خدمت کرنی ہے، جذبہ تم کام کرو۔ اور مجھے مطلب ہے کہ بڑی پشپنائی حاصل رہی ہے سائی صاحب کی، اس سلسلے میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ الیاس صاحب تو بالکل ہمارے کنبہ تھا، کنبے کے سربراہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائی صاحب نے بھی ہمارا بڑا خیال رکھا ہے۔ ہم آپس میں بڑی پیار محبت سے رہے ہیں، ہمارے درمیان کبھی کسی کی کوئی تلخی نہیں ہوئی، نہ ہمارا کسی سے کوئی گلہ ہے۔ ہمیشہ ہم جب بھی بیٹھے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو، پبلک کے مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے رہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، لوگوں کی تسلی کیسے کرنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضمیر مطمئن ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اوقات، اپنی بساط، اپنی محنت اور ہمت سے بڑھ کر ہم نے خدمت کی ہے، اور ہم بالکل مطمئن ہیں۔ آئندہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں،
ہم ان کی خدمت کرنے کے تیار ہیں. اگر وہ ہمیں نہیں پسند کرتے تو ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے, طمع نہیں ہے. اور یہ ایسی سیٹیں ہیں کہ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہاں ہماری کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی سیلری نہیں لیتے, کوئی پیمنٹ نہیں لیتے. ٹیلی فون تک ہم اپنے خرچوں سے کرتے ہیں. کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑے تو ہم اپنا پیٹرول جلاتے ہیں, اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں پہ لاتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اور میری اسائنمنٹ تو اتنی مشکل تھی, ٹرانسفارمر کو اتارنا چڑھانا. بعد کا رات کو 1:30-2 بجے ہیوی ڈمپر یا ٹرک آتے تھے, ان کی غلطی سے کوئی ٹکر لگ جاتی, ریورس ہوتے ہوتے تو پورا کا پورا کھمبا نیچے آتا تھا. تو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. میں فوراً میرے پاس نمبر تھے کرین کے, ٹاور کرین وغیرہ کے, میں کرین بلاتا تھا. اپنے خرچے سے سارا کچھ لگا کے اس کو سارا سیٹ کرا کے صبح میں بتاتا تھا, ریاض بھائی یا سائی صاحب یہ کام ہوا ہے. تو ہم نے اس حد تک کوشش کی ہے کہ ہر ممکن کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے فیملی کے ساتھ بڑی اچھی لائف گزار رہا تھا, لیکن جو یہاں سوسائٹی کے حالات تھے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کافی چیزوں کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. ان کو آپس میں مل کر جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ یہاں پہ تھے وہ ایک مافیا تھا. انہوں نے جو ہے یہاں پہ اس طریقے سے سوسائٹی کو برباد کیا ہوا تھا کہ جیسے یہ ان کی اپنی ملکیت ہے. تو یہ سب کچھ سوچ کر میں نے سٹیپ لیا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہے کمیٹی اس میں کامیاب ہوئی اور ہم لوگوں نے آ کے سوسائٹی کا چارج سنبھالا. ہم نے آتے ہی سب سے پہلے جو حالات یہاں دیکھے تو مجھے جو ہے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب کی طرف سے سیکورٹی کے لیے مخصوص کیا گیا کہ آپ سیکورٹی کا چارج سنبھال لیں, کیونکہ آپ کا تعلق پہلے آرمی سے ہے, اس لیے آپ اس کو بہتر چلا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جب میں نے اس کا چارج سنبھالا تو یہاں جو پہلے سیکورٹی کمپنی تھی انہوں نے یہاں ایک ایسا اپنا جال بچھایا ہوا تھا کہ وہ نام کی تو سوسائٹی سے اٹیچ تھی, لیکن ان کے یہاں پہ جتنے اور دیگر جہاں پہ ان کی ڈیوٹیز تھی, جیسے یہ کیش اینڈ کیری ہیں, سکولز وغیرہ ہیں, تو یہ بھی ہمارے ہی مطلب ہے جو ہے وہ سوسائٹی کے سے تنخواہیں لیتے ہوئے وہ ڈیوٹی وہاں دے رہے تھے. اور ان کو جو ہے جس کے پاس چارج تھا وہ باقاعدہ منتھلی ان سے پیسے وصول کرتا تھا. تو اس جو ہے سیکورٹی کمپنی کو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ بتایا کہ آپ کے جو ہے اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, تو انہوں نے اس سے انکار کیا. جب ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے سروسز نہیں لینا چاہتے تو انہوں نے وہ کورٹ میں چلے گئے اور جا کے اس کے خلاف انہوں نے اسٹے لیا. خیر کوشش کی ہم نے یہاں سے جو ہے اس کو اسٹے کو خارج کروایا, اور اس کے بعد ہم نے پھر بٹ پہ جو ہے نئی جو ہے سیکورٹی کمپنیز جو ہے یہاں پہ ہائر کی. اور الحمدللہ ہم نے جس سیکورٹی کمپنی سے چارج دیا ہے جن کو, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور سوسائٹی کا جو سیکورٹی کا نظام ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا. اس میں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے جو سیکورٹی گارڈ جو سپروائزر اور اسسٹنٹ سپروائزر تھے وہ ہم نے ایکس آرمی سے لیے. اس کے بعد باقی بھی جتنا عملہ ہے ہم نے کوشش کی کہ اس میں زیادہ ایکس آرمی کے لوگ ہوں تاکہ وہ بہتر طریقے سے سوسائٹی کا نظام چلا سکیں. اس کے بعد ہم نے یہ پیدل گارڈ جو یہاں لگائے ہوئے تھے وہ دائیں بائیں آ کے بیٹھ جاتے تھے, اپنا ٹائم پورا کرتے تھے. ہم نے اس کی جگہ جو ہے 10 رائڈر جو ہے وہ بھرتی کیے, اور وہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ہر بلاک میں جو ہے راؤنڈ لگائیں, اور جہاں بھی کسی قسم کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کی رپورٹ دیں ہمیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ تجربہ کامیاب رہا. ہم نے گیٹ پہ جو ہے PTCL فون کی سہولت مہیا کی تاکہ لوگ بآسانی وہاں پہ فون کر کے اپنی شکایات, اپنی جو تکلیفات ہیں وہ بتا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے سیکورٹی کیمرے مین گیٹ پہ, ایچ بلاک والے گیٹ کے اوپر, اس کے علاوہ مین جو ہمارا یہ ریور والی سائڈ ہے وہاں پہ ہم نے کیمرے لگوائے. اس کے علاوہ 2 کمپنیوں سے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں ایک ٹرانسفرڈ ہے, دوسری سائبر نیٹ ہے. ان دونوں سے ہم نے بات چیت کی ہوئی ہے, ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے. 20 کیمرے ہمیں ایک کمپنی دے رہی ہے سوسائٹی میں لگانے کے لیے, اور 16 کیمرے ہمیں دوسری کمپنی دے رہی ہے. اس کے بعد ہم نے جو سواں گارڈن کے سٹریٹ ہیں ان پہ ہم نے بیریئر لگوائے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان بیریئر کو بند کر دیا جائے
اور خدا نخواستہ کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے. رہائشیوں کی سہولت کے لیے ہم نے کار اسٹیکر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ابھی وہ کام چل رہا ہے. جو یہاں کے رہائشی ہیں ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ اس جو ہمارے کام ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے. ہم گاڑیوں پہ اسٹیکر لگوائیں گے جو سواں گارڈن کی جو رہائشی ہیں ان کے لیے, تاکہ دور سے پہچان ہو جائے کہ یہ ہماری سوسائٹی کی گاڑی ہے. اس کے علاوہ دوسری گاڑیاں جو آئیں گی باہر سے ان کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم نے سیکیورٹی کے لیے ایک ڈبل کیبن جو ہے وہ ہم نے تیار کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہم نے بڑی محنت کی اس کے اوپر, کیونکہ یہاں پہلے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے ایک سوزوکی ہائی روف بھی سیکیورٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے, جو مختلف اوقات میں جو ہے سوسائٹی کے رونڈ لگاتی ہے, کہیں ایمرجنسی کی صورت میں فوراً پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف جگہ پہ جو ہے سیکیورٹی کے پوائنٹس بنائے ہیں, جن میں کمرشل میں ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے, ایک ہم نے شالیمار روڈ پہ رکھا ہوا ہے, ایک بی بیریئر کے اوپر رکھا ہوا ہے. مختلف جگہوں پہ ہم نے جو ہے یہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ باقاعدہ گارڈ متعین ہوتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. اور ایسے بلاک جہاں ہمیں خطرہ ہوتا ہے, جیسے بڑے بلاک ہیں, ایچ بلاک ہے, جہاں پہ چوری چکاری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم نے وہاں پہ پیدل سول ڈریس میں گارڈ چھوڑے ہوئے ہیں, تاکہ کسی بھی صورت میں چور جو ہے بچ کر نہ جائے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمارے ان اقدامات سے سوسائٹی اپنے آپ کو کافی سیف محسوس کرتی ہے. اور الحمدللہ اس دوران ہم نے جتنے بھی یہاں پہ کیسز ہوئے ہیں چوری چکاری کے, ہم نے کئی چور پکڑے ہیں اور پولیس کے حوالے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آفتاب احمد ملک ہے. میں موجودہ ایم سی میں جب الیکشن ہونے کے بعد جب الیکٹ ہوئے تو میں چارج سنبھالا جب ہم نے, تو اس وقت کے بعد جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس ایم سی کے آفس میں ریکارڈ روم کو اور سارا آفس کا جو ایڈمن تھا یہ والی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی تھی. اور اس کو پھر ہم نے بخوبی کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اسپیشلی ریکارڈ روم جو تھا ہمارا سوسائٹی کا ریکارڈ روم ہے حالانکہ, لیکن اس میں جس طرح کی پہلے حالات تھے کہ یہاں پر کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں نمبر آف فائلز کتنی ہیں اور کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہر آدمی جو ہے نا, جو بھی باہر سے آتا, جو ڈیلر جو بھی لوگ آتے, وہ ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی تھی کہ فائلوں کو دیکھا جائے اور فائلوں میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ آلٹر کیا جائے. تو میری پہلی ترجیح یہ تھی اور کہ ان کی فائل ریکارڈ کو ٹھیک کیا جائے اور اس کو سیکیور کیا جائے. تو جس کے لیے ہم نے ان تک اس وقت سے کوشش کی, اور اب الحمدللہ ہم نے فائل ریکارڈ کو بالکل ایک محفوظ قسم کی فائل بنا دی ہے. اور لوگوں کی جو پراپرٹی ہے, بلینز آف روپیز کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کو ہم نے سیکیور کر دیا ہے. فائلوں کو ہم نے نئے سرے سے ری آرگنائز کیا. ان کے اندر جو بھی ان کی ڈیفیشنسیز تھیں, کچھ لوگوں کے ڈیوز تھے, ہم نے دیکھی جا کے فائلوں کو شروع سے چیک کیا, اور جن کے وہ ڈیوز تھے جو کہ ایک لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے وہ ہم نے ریکور کیے, لوگوں کو دیے تاکہ وہ فائلیں کلیئر ہوں. ساتھ ساتھ پھر باقی فائلوں کی نمبرنگ کا تھا, ایک بڑا پروسیس تھا, مشکل مرحلہ تھا, وہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا, اور ابھی بس 80% آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ فائلوں کی جو اپ گریڈیشنس تھی, ان کی فائل کور ٹھیک کرنے, یہ سارا کچھ کام تھا. اور پھر دوسرا جو بڑا ہم نے کام انشاءاللہ اس کو کیا کہ ہم نے آفس کی ویب سائٹ بنائی. ویب سائٹ بنانے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کے کام کو خیال ہمارا تھا کہ ہم اس کو کمپیوٹرائز کریں, اور وہ کمپیوٹرائزیشن ہماری جو کہ پورا ہمارا وہ ٹرانسفر سسٹم تھا, وہ اس کو ہم نے انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ وہ ہمارے ٹینیور کے اندر ہی مکمل ہو جائے, تو جو کہ امید انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر ہم نے اس میں نئی چیزیں ایڈ کی کہ جب ٹرانسفر کا پروسیس شروع ہوتا تھا, یہاں پہلے لوگوں کا ایک بڑا رواج تھا کہ جی ان کو اوپن ٹرانسفر کر دی جائے, اور سیلر اور پرچیزر کی ایون عدم موجودگی میں بھی ٹرانسفریں ہوا کرتی تھیں. ہم نے آ کے اس کو بڑا, ہمارے جیسے صدر صاحب نے بھی ہمیں ایڈوائز کیا, تو ان کی ڈائریکشن اور سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر بھی ہم نے اس کو یہاں پر اپنے ٹرانسفر سیل سسٹم کو تھوڑا بہتر کیا. ہم نے فوٹوگرافی کا نظام ایجاد کیا. اب جو بھی پرچیزر یا سیلر آتا ہے, ہم اس کی باقاعدہ بایو میٹرک ہوتی ہے, اس کا فوٹو ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے کہیں ٹرانسفر کے لیے وہ فٹ ہوتا ہے. اور سیلر کی موجودگی کو ہم نے لازم و ملزوم کر دیا ہے
کہ سیلر کے ایبسنس کے بغیر، موجودگی کے بغیر کوئی ٹرانسفر عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ اس پہ کافی ہمیں ریزسٹنس ملی، لوگوں نے کافی ہمارے کو پریشرائز کیا جی کہ ہمارا سیلر ادھر ہے، کئی ادھر ہے، لیکن ہم نے اس کو اوپر الحمدللہ کافی سختی کی اور وہ اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، اور اب انشاءاللہ ہے کہ دونوں کی موجودگی ہوتی ہے اور پھر ہی جا کے ٹرانسفر ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ اب بغیر کسی کے، تو یہ ہماری بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آفس کے باقی جو ریکارڈ تھے، ہمارا الائڈ بل کا مسئلہ تھا، وہاں ہمارے الائڈ بل جو ایشو ہوتے تھے وہ پراپرلی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی تھی، اور جب ہم آئے تو اس وقت دیکھا کہ ٹوٹل 1500-1600 بل ہمارے وہ نکلتے تھے، باقی سب پیسے لوگوں کی طرف پینڈنگ تھے۔ تو ہم نے اس کو بھی آ کے ریویو کیا، میں نے کافی اس پہ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی، اور اب الحمدللہ ہمارے جو الائڈ بل ہیں یہ آلموسٹ کوئی 4200-4500 کے قریب چلے گئے ہیں، جو کہ ہر مہینے ہم ریز ہوتے ہیں، اور اس طرح کا ریکوری ہمیں ہو رہی ہے۔ اور یہی ریکوری الائڈ چارجز کی ریکوری تھی کہ جس نے ہمیں لائیو رکھا، اور ہم نے اپنا یہ ٹائم الحمدللہ بخوبی تکمیل کی طرف ہم پہنچے۔ تو ایک تو اور یہ تھا اس کا، اس کے علاوہ پانی کے مینجمنٹ کا نظام بھی دیکھا میرے پاس تھا، آفس کی جنرل ورکنگ جو تھی وہ آفس فائل ورک لوگوں کی جو کورسپونڈنگ تھی مختلف بینکوں کے ساتھ، اور پھر خاص کر جو ہمارے پی ایم پورٹل کے لیٹر تھے وہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک تھا، جس کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا، لوگوں کے رپلائی بھی کیے، اور جو لوگوں کی شکایات تھیں ان کو ہم نے بڑا بخوبی اور اسلوبی سے ہم نے ان کے رپلائی بھی ان کو دیے، اور پی ایم پورٹل کو ہم نے اپ ڈیٹ رکھا۔ تو اسی طرح اور جو باقی کو کورٹ کیسز تھے، آفس کے ورک میں جتنا بھی تھا ہم نے اس میں بہت زیادہ بہتری لائی، لوگوں کو فائلنگ سسٹم کا کام طریقہ سکھایا، اور اس طرح کر کے ہمارے آفس کا اب الحمدللہ یہ ہے کہ اب ایک ریکارڈ روم اور باقی آفس ورک ایک ایڈمن آفس سیٹ اپ کیا، تو وہ بھی الحمدللہ بھی اپنے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ لوگوں میں مسائل تھے، لوگوں کو ہم نے اکوپ کیا، نئے کمپیوٹرز لے کے دیے، اور نئے کمپیوٹرز کے ساتھ تاکہ لوگوں کو اس کے اندر آسانی ہو جائے ان کے ورکنگ میں، اور ریمائنڈرز اسپیشلی جب لوگوں کو لیٹرز لکھتے تھے ریزیڈنٹس کو تو وہ پراپر ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، اس ریکارڈ کو ہم نے بہتر کیا۔ تو ٹرانسفر میں پھر ہم نے ایک این ڈی سی کا ایک نیا ہم نے نظام رائج کیا۔ تو این ڈی سی کا یہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی اس میں ٹرانزیکشن کرنی ہے، یا ٹرانسفر کے لیے آنا ہے، یا فیملی ٹرانسفر ہے، کوئی ڈیتھ ہے، جو بھی ہے، تو سب سے پہلے آ کے وہ آدمی ہمیں ایک اپلیکیشن دیتا ہے، اور اس اپلیکیشن ہونے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ساری ورکنگ شروع کرتے ہیں، اور ہم اس کو 7-8 دن کا ٹائم ہے، 7-8 دن کے بعد ہم سارا اس کا سروے وغیرہ مکمل کرتے ہیں، اس فائل کے ان آؤٹ چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو بھی اس کا رہائشی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، یا فیملی ٹرانسفر ہے، یا ڈیتھ ہے، اس کو اکارڈنگلی ہم اس کو پرسو کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام تھے میرے ذمہ، اور جو کہ کوشش تو میں نے بہت کی کہ ہم ان کو اس میں کامیاب ہوئے انشاءاللہ، باقی تو لوگ کی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے اس میں کیا۔ تو اس طرح ہے، تو تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک تعلق ہے، ابھی میں نے اپنے تمام ممبران کے تاثرات سنے، بما نائب صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ایگزیکٹو ممبر رائج یونس صاحب کے باجی کے، تو صورتحال یہ ہے کہ ان سب نے بڑا انکساری سے کام لیا ہے، اور بالخصوص سائی صاحب نے لیا ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمارا آج 2018 میں منتخب ہو کے آنا جو ہے، یہ پچھلے سائی صاحب کی اپنی، چونکہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے کہ اپنے وسائل کے ساتھ انہوں نے سوسائٹی میں جو مافیا کرتی رہی اس کے خلاف ایک جہاد کیا ہے، عدالتوں میں کیا ہے، اپنے طرف سے پیسہ خرچ کیا ہے، کوشش کی ہے، لہذا اس سارے سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اگر آج اس سوسائٹی کے سیکرٹری ہیں، جنرل ہیں، اس میں ان کا ایک تو وہ ساری کاوش جو ان کے دل میں تھی کہ میں اگر آؤں تو پھر یہ ساری کرپشن یا سارے معاملات جو ہیں اسے ہینڈل کرنا، اور پھر اس سے ہائی لائٹ کر کے عوام کو ڈیلیور کرنا انصاف نہ، تو اس کے لیے سائی صاحب نے اپنے بارے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کی،
تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک کردار ہے، چونکہ جب الیکشن ہم نے اپنا پینل بنایا تو اس میں مجھے جب کافی ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں ایز اے صدر کے لیے کہا گیا تو میں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ میں ساہی صاحب کو اپنے ساتھ سیکرٹری لوں تو میں الیکشن لڑوں گا، دیگر صورت میں نہیں الیکشن لڑتا. تو میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی ایک ایفرٹس ہے اور ایک لمبی داستان ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی صحت یا دوسرے معاملات انسان کو ایوری ٹائم ایک ساتھ نہیں دیتے. میں ان کا اپنی پوری باڈی، جس میں ہمارے آج موجود جو لوگ ہیں وہ بھی، اس میں ہمارے نائب صدر خان صاحب ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، چونکہ ہم نے خالد صاحب ہیں، چودھری گلاب صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، ہمارے اپنے قائد صاحب ہیں، خالد جمیل صاحب آج ہم میں اس وقت نہیں ہیں، ان کا بھی میں مشکور ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہم نے جو الیکشن لڑا اس میں ایک سب سے یونیک چیز جو ہماری تھی وہ یہ تھی کہ سائی صاحب کی پریویس کوشش جو مافیا کے خلاف تھی، ہم نے اپنے اندر جو انہوں نے ایک بات کی کہ الیاس صاحب نے بالکل ہی دلیرانہ انداز سے، یا ہم نے سب میری ٹیم نے کیا، اس کے پیچھے ایک ایم تھا. اور ایم وہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ ہم نے مافیا کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے. کیونکہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے گھر پہ آ کے مافیا نے ایک ممبر ہماری ٹیم میں شامل کرنے کے لیے منتیں اور خوشامدیں کی، لاسٹ آخر اس حد تک کیا جو آج بھی ان کا یہی ماٹو ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج بھی مافیا کا کوئی ایک شخص، میں نام لے سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کلیئر کٹ آ کے رابطہ کیا ہے کہ الیاس صاحب آپ صدر ہی رہیں، ہمیں اپنی ٹیم کا حصہ رکھیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال میں صدر رہوں یا نہ رہوں، زندگی رہے یا نہ رہے، لیکن ایم زندہ رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میری پوری ایم سی نے میرے اس پورے ٹینیور میں میرا وہ ساتھ دیا ہے کہ آج تک کسی نے ایک فٹ پلاٹ کی ذکرہ تک نہیں کیا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے میری ایم سی کے کچھ لوگ یا کچھ سوچ جو ہے اس میں کچھ ایسا عنصر تھا یا ہوتا. اب میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے سے لے کے ہمارے اپنے ایگزیکٹو ممبر تک کہ کسی نے کسی قسم کی 1% بھی جو مافیا اسٹائل ہے یا پلاٹوں کی بندر بانٹ ہے یا جو سوسائٹی کا ہوتا ہے اس میں کسی نے کسی قسم کی کوئی کاوش نہیں کی. تو میں ان کا سب سے زیادہ تو اس چیز پہ مشکور ہوں. میرے بھائی راج یونس صاحب ہیں، انہوں نے دیکھیں میڈیا سیل چلایا، صدقہ جاریہ کے طور پہ کام کرتے ہیں. آج کے دور میں کون اپنا وقت دے کے باجی کو دیکھ لیں، وہ جہاں آرا باجی کی گالا انہوں نے کیا، آپ بلیو کریں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں گالا میں پروفٹ لے کر دیا ہے سوسائٹی کو. لوگوں نے الزامات لگائے ٹیڑھے میڑے، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، ساجد صاحب کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مرتے دم تک اگر اس سوسائٹی میں اگر کسی مافیا کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ وہ آ کے اس سوسائٹی میں ہمارے سے کوئی غیر قانونی کام کروا کر اپنے پلاٹوں کی بندر بانٹ والے پلاٹ، جس پر مجھے افسوس ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس مافیا کے ان لوگوں پر کہ جو اس غریب لوگوں کا حق مار کر اپنے محلات بنا کے اور لینڈ کروزر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. آج مجھے اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے مارنے کی دھمکیاں دی. میں ان سے پوچھتا ہوں میرے دروازوں پہ آپ پہنچ کے انہوں نے اپنی کوشش کی کہ جی کسی طریقے سے. آج ان کی جرت نہیں ہے کہ حق اور حقیقت کے آگے ڈٹ جائیں. تو میں اپنی پوری ٹیم کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ ان کا تعاون ہے. ایم سیز یا جو بھی اسمبلیاں چلتی ہیں میجورٹی آف ووٹ کے ساتھ چلتی ہیں. کسی نے بھی آج تک چھوٹا موٹا جو ہمارے معاملات یا سوسائٹی کے معاملات پر جو حق بھی بنتا ہے کہ اس پر انہیں وہ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی نے، یہ سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی ممبر نے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ممبر نے کرپشن کا منہ تک نہیں دیکھا اور کرپشن کے خلاف ایک جہاد کیا ہے. اور اس سے آگے کہ آج کے بعد بھی سائی صاحب نے مجھے کہا، عزت افزائی سے کہا، خان صاحب نے کہا، ہمارے ایگزیکٹو ممبران نے کہا، خالد بھائی نے، سب نے کہا. میں سمجھتا ہوں اس میں میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور ان کی شرافت اور حق اور حقیقت کا سب سے بڑا اس میں ایک ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے ہماری ایم سی نے 3 سال مکمل کیے. اور آئندہ بھی، آج بھی
میں آپ اپنا سروے کروا چکا ہوں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ کسی بھی رہائشی سے جا کے پوچھیں تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایک بار اس ایم سی کو دوبارہ آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ساجد صاحب زندگی رہی تو آئندہ بھی انٹرویو دیں گے. بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارا جو ایل او پی کو جو میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جس انداز سے ایل او پی کو بدل کے 2401 پلاٹ سے یہ راؤنڈ اباؤٹ ود فلیٹ کمرشل اور ریزیڈنشل پلاٹ 9000 کے قریب لے کے جا چکے ہیں، اس میں یہی چیزیں شامل ہیں کہ انہوں نے مفاد عامہ کی تمام زمینوں اور مساجد جو ہے ہماری 4-5 کنال سے نیچے نہیں تھی. آج ہماری مسجدیں جو ہیں 9 مرلے 11 مرلے 17 مرلے سے اوپر نہیں ہیں. انہیں جس بات کا دکھ ہے کہ ان کے وہ کمرشل دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. انہوں نے اگر پارکوں کو تو گھیرا سو گھیرا، جو آج اپنے طور پہ باعزت بن کے پھرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں ان لوگوں پہ جو مسجدوں کی جگہوں کو تک نہ چھوڑیں. ابھی فاروق اعظم مسجد دیکھ لیں، ابراہیم مسجد دیکھ لیں، ہماری دیگر مسجدوں کو دیکھ لیں. ہم نے ابھی ابراہیم مسجد کی ٹوٹل آخری 9.5 مرلے جگہ رہ چکی تھی، 5 کنال پر وہ محیط تھی. انہیں ساہی صاحب نے اپنے دور میں بیچاروں نے جس حد تک کوشش ہی کیا، لیکن جب ہمارا اپنا دور آیا، ہمارے خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بالکل بازو بن کے ہمارے ممبر چلے. اگر یہ ممبر نہ چلتے تو میں یہ مسجدیں، یہ قبرستان، یہ ساروں کی ایک اجتماعی ایفرٹس تھی، ایک نظریہ تھا. سب کو پتہ تھا کہ یہ ایم سی ایک پلیٹ فارم پہ، اور نہ ہم نے کسی مافیا کو اپنے اندر ماضی میں ہی ہونے دیا اور نہ ہی مستقبل میں ہی ہونے دیں گے. ہم خود الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، ہم کنسنسس سے ہم جس بھی پینل کو لے کر آئیں گے اس کا ماٹو اور نظریہ یہی ہوگا جو ہمارا پریویس گزرا ہے. بہت شکریہ.